والدین جو ہیں ان کو بہت کیٹیگوریکلی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا کیا کیا ایشو ہے. میں ایسی بھی ماؤں کو جانتی ہوں جن کو پتہ ہے میرا بچہ پڑھ نہیں پا رہا, وہ وہاں سے اٹھا کے دوسرا اسکول, وہاں نہیں پڑھ پا رہا تیسرا اسکول. لیکن وہ کیا بتاتی ہیں کسی جگہ جا کے بھی کہ جس اسکول کا مسئلہ ہے میرے بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو والدین اپنے بچوں کے ایشوز چھپاتے ہیں, اس چیز کو کیسے ہینڈل کرے ایک اسکول کاؤنسلر؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارا بھی ہے, ٹیچرز اور اسٹاف کا بھی ہے, اور وہ پیرنٹس کا بھی ہے. جب پیرنٹ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ جس بچے کے ساتھ ہم لوگ کام کریں یہ ہمارا ہے, نہ کہ آپ کا ہے, آپ کا بچہ ایسے کرے گا, آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کا بچہ روڈ ہے. نہیں, کبھی کبھی اسٹوڈنٹس آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھیں, آپ کسی کو نہ بتائیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مے بی پیرنٹس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پہ آپ لائن ڈرا کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی صرف بچے کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کی بات کو کسی کو نہیں بتانا, اور کہاں پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اب یہ بات جو ہے نا یہ پیرنٹس کو بتا دینی چاہیے اور پیرنٹس کو انوالو کرنا چاہیے؟ تو کاؤنسلر کا ریئلسٹکلی کیا رول ہوتا ہے کہ وہ کیسے ٹیچر کے اندر ایک موٹیویشن لے کر آئے اور اس کو اس کا جو اہمیت ہے اس کا احساس دلائے؟ جب انسان اپنا رول سمجھ نہیں پاتا, ٹیچر اکثر کاؤنسلر بھی بننا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ پیرنٹ بھی بننا چاہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ ٹیچر بھی ہیں, اب انہوں نے میتھ, سائنس, انگلش بھی پڑھانی ہے. تو جب وہ تینوں رول ادا کرنے کی کوشش کریں گی تب وہ پھنسیں گی اس میں نا. پیرنٹل کانفلکٹس جو ہیں آپ کے سامنے اگر آتے ہیں, یعنی کہ ایک تو آپ نے کہا نا کہ سنگل پیرنٹ سے ڈیورسڈ ہیں, اس طرح کا ہے مسئلہ, سیپریٹڈ ہیں, لیکن اگر اتنی لڑائی ان کی ہو رہی ہے تو آپ ان کو بلا کے پھر کیسے سمجھاتے ہیں کہ ایز اے کاؤنسلر آئی ایم ناٹ اے پیرنٹ, ٹھیک ہے, آئی ایم اے کاؤنسلر, ٹھیک ہے, میں ان کی مدر یا فادر کو ریپلیس نہیں کر رہی. وہ ان کو مدر اور فادر کو میں ہیلپ ضرور کروں گی تاکہ وہ صحیح پیرنٹنگ کر سکیں. آن دا سیم پوائنٹ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, ٹھیک ہے, میں آپ کی انگلش یا میتھس یا اردو کی ٹیچر کو ریپلیس نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. تو آئی نیڈ ٹو فوکس آن مائی اون پوائنٹس جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں, تاکہ بچے کو بھی نہ لگے کہ میم میری ٹیچر بھی ہیں. ناٹ ایٹ آل, آئی ایم ناٹ دیئر ٹیچر, آئی ایم دیئر counselor, I'm their coach, I'm their life coach, I'm their friend, ٹھیک ہے, at that point. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو جب اسکول بھیجا جاتا ہے تو ایک اور ہی قسم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. والدین وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیج دیا ہے اور اب ہم جو کہہ رہے ہیں اسکول سسٹم کو, ان تمام باتوں کو, تمام مسائل کو نہ صرف حل کرنا چاہیے, ہمیں ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ادھر ہم اسکول کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول ایڈمنسٹریشن کا ایک اپنا سٹینس ہوتا ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیزیں بچوں کے لیے درست ہیں اور یہ درست نہیں ہیں, اور اسی کے مطابق وہ اپنے ٹیچرز کو, اساتذہ کو رہنمائی دیتے ہیں. اور اسکول سسٹم چاہتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کیسے انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس معصوم سے بچے کو جو کہ اس جنگ میں اتنا معصوم نہیں رہتا. وہ بھی بہت مینیپولیشن شروع کر دیتا ہے یا پسنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس موجود ہیں اسکول کاؤنسلرز. بہت سے اسکول جو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں اب ایک نیوٹرل باڈی ہے جو کہ اسکول کاؤنسلر ہے. اس کو اسکول نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس نے ان تمام باتوں کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے. تو آج ہم ملیں گے ایسی ہی ایک اسکول کاؤنسلر سے, اور ان کا نام ہے خوشبو منصور عیشائی. یہ سرٹیفائیڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, یہ سرٹیفائیڈ کاؤنسلر بھی ہیں, یہ سرٹیفائیڈ لائف سٹائل کوچ بھی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا 10 سال کا تجربہ ہے کہ ایک اسکول سسٹم کے ساتھ جن کا تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہاں پہ اٹیچڈ ہیں اور وہاں سے یہ کاؤنسلنگ کر رہی ہیں. تو ہم ان سے ملتے ہیں اور اس طرح کے جو مسائل ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں جن پہ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, ہم اس سلسلے میں ان سے رہنمائی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ کافی مشکل کام کر رہی ہیں, یعنی کہ وہ جو ایک ٹرائیڈ ہے ہمارا, چائلڈ, پیرنٹ اور ٹیچر, ان کے درمیان میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں. میں پہلے سٹارٹ کروں گی ٹیچرز کے پرسپیکٹیو سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ٹیچرز جو ہیں ان کا کافی برن آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹیچر اسکول آتی ہے, وہ اسکول کا کام کر رہی ہے, بچوں کو دیکھ رہی ہے, ملٹیپل ڈیڈ لائنز, چیلنجز اس کے پاس ہیں, گھر جا کے اس نے اپنے کام بھی کرنے ہیں, اس کے اندر بالکل موٹیویشن نہیں رہتی. اس وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ بس یہ نوکری ہے اور کیونکہ مجھے تنخواہ ملنی ہے, چاہے وہ جتنے مرضی جوش اور جذبے کے ساتھ شروع میں پڑھانے آتی ہے. تو کاؤنسلر کا ریئلسٹکلی کیا رول ہوتا ہے کہ وہ کیسے ٹیچر کے اندر ایک موٹیویشن لے کر آئے اور اس کو اس کا جو اہمیت ہے اس کا احساس دلائے؟
اس میں بیسکلی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بلکہ دنیا جہان میں 3 رولز ایسے ہیں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ٹیچر، جوڈیشری آپ کی، اور آپ کے ڈاکٹرز. اب جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو 5 سال پڑھانے کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا جاتا ہے اور پھر آپریشن وہ کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتے. مگر ایک ٹیچر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پڑھائی ختم کرتا ہے اور اگلے دن ہی وہ بچوں کو آپریشن کرنے چلے جاتے ہیں. ہاں جی، وہ ایسے کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کون سا کام ہم کر سکتے ہیں، کون سا نہیں، چلو ٹیچنگ ہی کر لیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز ٹریننگ جس میں آپ کے پاس نہ ہو تو اکثر وہ چیز آپ کو زیادہ برن آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ٹریننگز نہیں ہوتی کہ اگر کلاس روم کا سائز بڑا ہو گیا ہے، بچے زیادہ ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ڈیل کیسے کرنا ہے. بیسک انکلوژن اور انکلوسیونیس ہی نہیں ہے ٹیچرس کو آئے گی تو وہ آبویسلی برن آؤٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو برن آؤٹ کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ٹیچرس کا ضروری ہوتا ہے. اب آبویسلی ایز اے فیمیل ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ کی فزیکل ہیلتھ میں نے دیکھا ہے ٹیچرس کی بہت اپنا خیال نہیں کرتی اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا ان کا خیال نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ ایونچولی کون افیکٹ ہو رہا ہے؟ بچے. ٹھیک ہے. اور اب بچے جب افیکٹ ہوتے ہیں، جب وہ ایک لوپ میں چلے جاتے ہیں، ڈسپلنری ایشو جب کلاس میں ایک دفعہ اسٹارٹ ہو جائیں، اٹس لائک اے بروکن ونڈو افیکٹ، کہ ایک دفعہ ایک کھڑکی ٹوٹ جائے ڈسپلن کی تو اس کے بعد اس کو دوبارہ ریکور کرنا بہت لمبا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک ٹیچر اس لوپ میں اٹک گئی اور اب وہ اس سے نکل نہیں پا رہی. اب ریزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ سویئر برن آؤٹ. ایونچولی اس کا گھر بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس کی جاب لائف، پروفیشنل لائف. سو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ اکثر اس لوپ میں پھنس جاتی ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو برن آؤٹ جو ہے اٹس ناٹ سم تھنگ اب نارمل. جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو برن آؤٹ ہونا نارمل ہے. اور انفیکٹ کبھی کبھی برن آؤٹ از آلسو ہیلدی، کیونکہ ان اے وے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز میں برن آؤٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسکل میری پالش ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑی بریک لگانی ہے اور اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہے کسی طرح. دس از سم ایریا وچ آئی نیڈ ٹو ورک آن. اور اس کے بعد ہی پھر جا کے میں پھر انسان پالش کرتا ہے اپنے آپ کو نا. مگر اس میں اٹک جانا جو ہے، اس میں ریزیلینس کی کوئی چیز ڈیولپ ہی نہ کرنا، وہ پھر انسان کو نکلنے میں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ٹیچرز کے پاس جیسے بچے ہوتے ہیں، اوبیسلی وہ اتنا زیادہ انٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ فوراً سارے مسئلوں کو پک کر لیتی ہیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ چیلنج لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، اور بہت سے چیلنجز گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں. اب وہ جب اپنے اس بچے کے پیرنٹس کو اتھارٹیز کے تھرو، جو بھی اسکول کا سسٹم ہوتا ہے، پیرنٹس کو بلاتے ہیں، پیرنٹس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پیرنٹس کی طرف سے بہت بڑا ڈینائل آ جاتا ہے. اب وہ ٹیچر بھی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے. اگین یہاں پہ میں پوچھوں گی کہ اگر ایسی سینیریوز آتا ہے تو آپ ٹیچرز کو کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ سمجھیں کہ بھی آپ کا پیرنٹس کے ساتھ کوئی برج نہیں ہے، لنک نہیں ہے، لیکن ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے اسی سچویشن میں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کو یہ چیز سمجھنا کہ ٹیچر از دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ شی از اے ٹیچر، شی از ناٹ اے کاؤنسلر. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنا رول سمجھ نہیں پاتا، ٹیچر اکثر کاؤنسلر بھی بننا چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ پیرنٹ بھی بننا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ٹیچر بھی ہیں. اب انہوں نے میتھ، سائنس، انگلش بھی پڑھانی ہے. تو جب وہ تینوں رول ادا کرنے کی کوشش کریں گی تب وہ پھنسیں گی اس میں نا. تو میں ٹیچرس کو یہ ہمیشہ گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ اب آپ کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، لیٹس سے ایک میتھس کی ٹیچر ہے، obviously اس کا ایک لاجیکل اسٹائل ہے بات کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایموشنلی پیرنٹس کو اس طرح فلفل نہ کر پائے بات کر کے، اور پیرنٹس آن دا ادر ہینڈ ان کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے اپنے بچے کے لیے، اور وہ ظاہر ہے وہ ٹیچر کے فریم میں نہیں سمجھ پاتے مسئلوں کو. ایسا عموماً ہو جاتا ہے. ابھی تک الحمدللہ جن پیرنٹس کے ساتھ میں ڈیل کر رہی ہوں، الحمدللہ ابھی تک ہمیں ایسا کوئی ڈینائل فیس نہیں ہوا. اس کا ریزن کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارا بھی ہے، ٹیچرز اور اسٹاف کا بھی ہے، اور وہ پیرنٹس کا بھی ہے. جب پیرنٹ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ جس بچے کے ساتھ ہم لوگ کام کریں یہ ہمارا ہے، نہ کہ آپ کا ہے، آپ کا بچہ ایسے کرے گا، آپ کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے، آپ کا بچہ روڈ ہے، نہیں آپ جی اس کو بتائیں گھر میں جب کلاس میں آتا ہے تو ایسے سے بیہیو کرے. تو یہ ڈینائل اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. اس کو بیسکلی آپ جب اس طرح بات کرتے ہیں، تھرو کرتے ہیں میسج کو پیرنٹس کی طرف، تو آپ ان کے ڈیفینسز آن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دے بیکم ڈیفینسو. تو سب سے پہلے ٹیچر کو جو میں گائیڈ کرتی ہوں یہ ہے کہ اب یہ بچہ آپ کا ہے. ضروری بھی نہیں ہے ہر بات ہی پیرنٹس کو بھی بتائی جائے. کبھی کبھی آپ جب ٹیچر کلاس میں جاتی ہیں تو آپ تو ایک پروفیٹک مشن پہ ہیں نا، آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آپ اس پہ مشن پہ ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے سامنے 28 بچے بیٹھے ہیں تو وہ بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری دی ہیں، اور وہ آپ ان کو ایز اے مدر یا ایز اے فادر ڈیل کر رہے ہیں. تو اکثر مسئلے جب ٹیچر یہ ٹھان لے کہ یہ میرا بچہ ہے تو ریزالو ہو جاتے ہیں. اور پیرنٹس کو بھی ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے گھر میں، کیونکہ بچہ ہی جا کے میرر دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہیں شی از مائی ٹیچر اینڈ شی از ورکنگ آن فار می. اب اس میں اگر ٹیچر بچے کے ساتھ تھوڑا سا فرم بھی ہو جائے،
مگر پہلے بانڈنگ ہوئی بھی ہو اور تھوڑا سا آنکھ بھی دکھا دے تو بچے مائنڈ نہیں کرتے. اب کے بچے جو میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد, دے آر ویری اسمارٹ, ایون اف دے آر ان مونٹیسری, چھوٹے 3 سال کے ہوں گے, وہ بھی بہت سمجھدار ہیں ٹیچرس کے ایموشنز کو پڑھنے میں. دے نو کہ دس ٹیچر از فار اس, اینڈ جو ٹیچر ظاہر ہے تھوڑا سا بھی اس طرح کرے گی کہ گرج رکھ لے, لیٹ سے کوئی ڈیل نہ کرنا آ رہا ہو, تو دین دے کین سیک ہیلپ. یہ نہیں کہ آپ کاؤنسلر بھی بن جائیں, آپ سائیکالوجسٹ بننے کی بھی کوشش کریں. اچھا, میں نے لیکن یہ بھی رویہ دیکھا, یہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا, لیکن میں بہت سے بچے, مطلب میرے پاس بھی مائیں بھاگی بھاگی آ جاتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ جس بھی اسکول میں پڑھتا ہے اس کو ٹیچر نے بتا دیا کہ جی اس بچے کا کوئی مسئلہ ہے, آپ اس کو نا کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں. اب والدین جو ہوتے ہیں نا ایک دم پینک موڈ میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا, مطلب ہمارے بچے کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. کوئی ان کے پاس کوئی ریفرل نہیں ہوتا کہ جیسے اسکول کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے کوئی اوتھینٹک جگہ ہونی چاہیے, کاؤنسلرس ہونے چاہیے کہ جی ان کو دکھایا جا سکتا ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے. تو اکثر اوقات میرے پاس آ جاتے ہیں کہ جب ہم کیا کریں نا, اور کئی دفعہ بچے کا بالکل نارمل بیہیویئر ہوتا ہے, صرف وہ مس ہینڈلڈ بچہ ہوتا ہے گھر سے بھی اور اسکول انوائرمنٹ سے بھی نا. تو ایسے موقع پہ ٹیچر کو یہ بھی کیا مطلب انسٹرکشنز اس کے پاس ہونی چاہیے کہ لیٹس سے اگر اسکول انوائرمنٹ میں, ہر اسکول میں کاؤنسلر نہیں ہوتا, تو اگر آپ نے کسی طرف ریفر بھی کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر یا کیا طریقہ کار, یا ہاؤ ٹو بریک دیٹ نیوز ٹو دا پیرنٹ. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, کیونکہ یہ چیز نا ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جب کاؤنسلرس کا کسی زمانے میں جب رول نہیں تھا پیرنٹس کے ساتھ, تو ہر دوسرا شرارتی بچہ جو تھا وہ ADHD اس کو لیبل کر دیا جاتا تھا, اینڈ دیٹ واز ریئلی رانگ. کیونکہ لڑکوں کو اسپیشلی میں نے دیکھا ہے, دے آر نیچرلی ایکٹیو. لڑکیاں بھی اب تو ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں, مگر کبھی کبھی اکثر اس میں بولتی ہوتی ہوں کہ بچے نا ایگل ہوتے ہیں, شاہین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو جب آپ کلاس روم کے کیج میں لاک کریں گے تو وہ پھڑ پھڑائیں گے تو صحیح, ان کی نیڈ ہے. اب ہمارے سبجیکٹس اور ہمارے اکیڈیمکس اور ہماری پڑھائیاں اس قدر تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں, سبجیکٹس زیادہ ہو گئے ہیں, تو بچے کیا کرتے ہیں, دے نیڈ ٹو موو, یو نو, ان کو چلنا ہے, ان کو بھاگنا ہے, ان کو چھلانگیں مارنی ہے, ان کی نیڈ ہے. اب پیرنٹس بھی وہ گھر میں الاؤ نہیں کر رہے کہ جی اب پڑھو بیٹھ کے ہوم ورک کرو, اسکول بھی الاؤ نہیں کر رہا, بیک ٹو بیک کلاسز ہو رہی ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر میں اور آپ یہاں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے رہیں اور اسٹل ہوں, اور آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے, تو اب ٹیکٹائل پرسن لائک می, ہاؤ وڈ دیٹ پرسن ریئیکٹ. تو آبویسلی بچوں کی وہ نیڈ زیادہ ہے. اب ٹیچرس کیا کرتی ہیں کہ کبھی کبھی جب ان سے چیز نہیں ڈیل ہو رہی ہوتی تو وہ بچوں کو ڈائگنوسس کی طرف لے کے جاتی ہیں, جو کہ اصل میں ٹیچرس کا کام نہیں ہے, انلیس کہ ٹیچر نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے اس بارے میں, اور وہ اگر ڈائگنوسس کو لگ رہا ہے کسی بچے میں پرابلم ہے, تو اگین اٹ شوڈ بی ناٹ بی اے ڈائریکٹ ڈائگنوسس, دیٹ شوڈ بی اے فیکٹ. اس میں مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے بیہیویئر پروفائلس کا, جو اسکولز اکثر ڈیولپ کرتے ہیں. اکثر لوگ اس کو ایز اے ڈاکیومنٹ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, لائک دس از جسٹ اے ڈاکیومنٹ, اس کو فل کرنا ہے, اتنا ہی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. کہتے ہیں لو جی آگے اتنے پلانر بنانے ہیں, یہ بنانے, اب ایک اور کاغذ دے دیا کہ فل کرو. جبکہ وہ کاغذ جو ہے نا, دیٹس سو امپورٹنٹ, کیونکہ اس میں بچے کے فیکٹس لکھے ہوں گے, ٹیچرس کے ایموشنز نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل, اے چائلڈ از بیہیونگ اگریسو ان دا کلاس, ٹھیک ہے, تو ٹیچر اس میں ہی لکھے گی دا چائلڈ از روڈ, he is not behaving well, she will state facts, اس میں facts لکھے گی کیا کہ اس نے یہاں پہ یہ بدتمیزی کی, یہ ایگزیکٹ بیہیویئر دیا. یس, اس نے ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ میتھس کے ٹیچر کو لیٹ سے ڈسٹر مارا فار ایگزامپل, یا اس نے جا کے وائٹ بورڈ بیچ ان دا مڈل آف دا لیسن وائٹ بورڈ ٹیچر کا ریموو کر دیا, یا کسی بچے کی پونی کھینچ لیا, دھکا مار دیا. اسٹیٹ فیکٹس, اس میں ٹیچر کے ایموشنز نہیں آئیں گے. تب پیرنٹس کو جب آپ فیکٹس رکھیں گے, اور وہ بھی اس طرح کہ آئی ایم فیلنگ کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ چیز فیل کر رہا ہے, ہمارا بچہ, یو نو, ہمارا بچہ ہے نا, وہ اسکول کا بھی ہے, پیرنٹس کا بھی ہے, تو پھر اکثر آپ دیکھیں گی کہ ڈینائل کم ہو جاتا ہے, اور پھر پیرنٹس ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ آبویسلی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ گھر میں اصل میں پیرنٹس گھر میں بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہے. اب اس میں ڈائگنوسس کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں صرف ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے, یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ فیس کر رہا ہے, سو لیٹس ہیلپ ہم, کس طرح ہم اس کو مدد کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو گائڈ کر سکتے ہیں, کیا ہم اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. اور بلیو می ڈاکٹر کنول, مدرز جو ہوتی ہیں نا, وہ سب سے اچھی ریسرچ کہتے ہیں سرچ باٹ ہوتی ہیں, وہ خود ایک AI بن جاتی ہیں اس کے بعد, جب ان کو پتہ چل جائے کہ بچے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے, خود ہی وہ ڈائگنوسس تک, اور پھر خود ہی وہ ایونچولی ہیلپ لینے آ جاتی ہیں کہ آئی تھنک اینڈ وی تھنک کہ آور چائلڈ نیڈس ہیلپ, سو وٹ ڈو یو ریکمینڈ. اگر تو کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے تو پھر ہبی
ریفر ٹو دیم ٹو دی کلینکس ٹھیک ہے, جو پراپر یعنی ان پہ بم نہیں پھاڑنا چاہیے نا, کیونکہ بم تو کسی سے بھی پھٹے اس چیز کا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ ٹیچر کو کلاس روم انوائرمنٹ میں اگر جہاں ضرورت ہو ریلیشن شپ بلڈنگ کے بعد وہ فرم بھی ہو تھوڑا سا, لیکن ہم اکثر انوائرمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں نہ ان کو ڈسپلن ٹیکنیکس آتی ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے پنشمنٹ کے کانسیپٹ کو صحیح طرح سمجھتی ہیں, اور بائی لارج ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اماں باپ بھی 2-4 چپیڑیں لگا دیتے ہیں, اور بلکہ اسکول میں آ کے پی ٹی ایم میں کہتے ہیں جی اگر نہیں بیٹھتا تو لگا دیا کریں, کیونکہ گھر میں بھی ہم اسی طرح بٹھاتے ہیں. ٹیچرز خود بھی یہی کام گھروں میں اپنے کرے ہوتے ہیں, یا انہوں نے کلچرلی سیکھا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تو ماریں پڑی ہوئی تھی. اب یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اسکول کاؤنسلر کا اگین کیا رول آ جاتا ہے کہ وہ ٹیچرز کو کس طرح گائیڈ کرے کہ اگر بچوں کے ساتھ آپ نے فرم ہونا ہے, کچھ ٹیچرز بہت پیسو ہوتی ہیں, کچھ ٹیچرز بہت اگریسو ہوتی ہیں, اور اگین یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ کلاس روم انوائرمنٹ ان پہ امپیکٹ کر رہا ہے, وہ اپنی پوری پرسنالٹی لے کر آ رہی ہیں نا, تو ان کے اپنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ کسی کام کے لیے پریشان ہوتی ہیں اپنے. تو یہاں پہ کیا رول ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے, کیسے ان ٹیچرز کو اویئرنیس دی جائے کہ واٹ از پنشمنٹ اینڈ واٹ از لائک دا رائٹ ڈسپلن. اچھا فرمنس یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ فرمنس از ناٹ سم تھنگ رانگ. بچے کو ہم نے صرف کہتے ہیں نا آج کل وہ لاڈلے بچے وہ بہت زیادہ پیمپرڈ, وہ بھی نہیں بنانا دراصل. اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچوں میں ریزیلینس نہیں ڈیولپ ہوتی. بچے کو اسکول کا سب سے بڑا جو فائدہ اکیڈیمکس کے علاوہ ہے وہ ہے پیپل ڈیلنگ, سوشل اسکلز, ایگزیکٹو اسکلز, جس پہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ اب کا جو دور ہے وہ ڈگریز کا دور نہیں رہا, آگے جا کے اور بھی زیادہ یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا, اب اسکلز کا دور ہے. تو اگر بچہ اسکول آ رہا ہے نا, سب سے زیادہ اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ٹف لوگوں کو بھی ڈیل کر رہا ہے, ٹف ٹیچرس کو بھی ڈیل کر رہا ہے, ٹف اپنے پیئرس کو بھی ڈیل کر رہا ہے. تو اس سے اس کا ایک سوشل سرکل بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اب اس میں ہر طرح جو ایک ہی طرح کی ٹیچر ہو جائیں گی, ساری سافٹیز ہوں گی اگر, تو ہاؤ وڈ دا چائلڈ لرن کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹف ٹیچر. ہاں مگر ڈسپلن یہاں پہ ٹیچرز اور مدرز اور پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈسپلن کیا ہے نا دراصل بچے کا. پنشمنٹ سے کیا ہو رہا ہے, اب جیسے وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ پنشمنٹ جو ہے نا اس کا رول ہے کہ جب پنش آپ بچے کو کریں گے, مار کے اسپیشلی, تو ہمیشہ یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ پیٹ رول ہے کہ دیٹ بیہیویئر ول ریپیٹ. ٹھیک ہے, بچہ وہی والا کام دوبارہ کرے گا, کیونکہ آپ اس کو ڈرا رہے ہیں, آپ اس کو دراصل ایک کہتے ہیں نا آج کل بچے بہت یوز کرتے ہیں ورڈ ٹراماٹائز کر رہے ہیں, مس یوزڈ ورڈ ہے ویسے تو, مگر آپ اس کو ایک طرح سے ٹراماٹائز کر رہے ہیں کسی چیز سے, جبکہ آپ اگر اس پہ ریفلیکٹ کرائیں, اور اکثر پیرنٹس میں دیکھا گیا کہ پیرنٹس کو طریقہ یہی آتا ہے کہ وہ چیخ کے ڈانٹ کے آواز اونچی کر کے بچے کو اپنی بات منواتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. پھر مدرس آتی ہیں میرے پاس کہ بچہ سن ہی نہیں رہا, کیونکہ آپ نے اب اس کو اپنی اونچی آواز کے ساتھ اس کا تھریش ہولڈ بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, اب تو آپ چیخیں گی ہی تو اس کو آواز آئے گی. تو اس میں پھر میں وسپر میتھڈ سکھاتی ہوں کہ یو اسٹارٹ وسپرنگ. ٹھیک ہے, تاکہ اس کا جو ایک وہ آپ کی آواز کا جو اونچائی ہے نا وہ اب کم ہو جائے. اور بچوں کو اگر آپ مار کے چیز کرائیں گے تو یہ آپ بھول جائیں کہ وہ لانگ ٹرم بیہیویئر رہے گا. بچوں کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا اب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ آپ لاڈ پیار میں ان کو بگاڑ دیں, سب کچھ کرنے دیں. آپ نو پیرنٹس ہوئی نا, جیسے ویسٹرن سائیکالوجی جو کہ میں اس کو ایسا سچ پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کرتی, کہ وہ کہتے ہیں جینٹل پیرنٹنگ, اس میں وہ بچوں کو نو کہتے ہی نہیں ہیں. دس از رانگ. ٹھیک ہے, دس از ایبسلیوٹلی رانگ, کیونکہ بچوں کو نو کرنا بھی سکھائیں. اس طرح کا بچہ جس نے نو سنی ہی نہیں ہوگی وہ آگے جا کے اپنی میرٹل لائف میں پتہ نہیں کیا کرے گا. بالکل, آپ نے یہ جو بات کی نا, مجھے اس سے وہ مثال یاد آ گئی سیرت میں سے کہ جب ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے آگے بڑھ کے کھانا ڈالنے لگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا, مطلب کہ جینٹل, میں تو اس کو جینٹل ڈسپلن ہی کہتی ہوں, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی بائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, اور پھر آرام سے اس طرح بیٹھ کے کھانا ہے, یعنی پورے ایٹیکیٹ ساتھ بتا دیے نا. تو یہ نہیں کہ آپ کو بچوں کو روک ٹوک تو کرنی پڑتی ہے. اور ایک اور جو آپ نے بات کی, مجھے فلیش بیک ہوا, مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ کسی اسکول میں گئی اور وہاں پہ ان کے پری او لیولس کے بچے تھے, اور میں نے ان کا سیشن لینا تھا. سمجھے کوئی 150-200 بچہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن نا وہ بڑی مستی میں تھے اس وقت بچے, اور میں اپنی طرف سے بڑی وہی پازیٹیو ٹیکنیکس کے ساتھ ان کو ہینڈل کری. وہ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے, اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ ٹیچر کلاس میں آئی اور اس نے پہلے ٹیبل پہ زور سے مارے 2-3 ہاتھ, اور ساتھ ہی کا کلاس اور بی کوائٹ, اور ایک دم خاموشی چھا گئی. تو وہ مجھے بات خیال آیا کہ انہوں نے کبھی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا طریقہ سیکھا ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے جب میں ان کے ساتھ صرف وقتی 1 گھنٹے کی کلاس میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہے تھے, اور وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے ہی چپ ہو گئے. بالکل.
ابھی جیسے ایکسپیرینس کڈز ایز ویل، میرے جیسے اسکول میں ہم لوگوں کے بچے ہیں نا، تو بچے مجھے بتاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میرا کام بچوں کے ساتھ بھی ہے، کہ دیر آر سم ٹیچرس جن سے وہ بہت ڈرتے ہیں کہ وہاں سے گزر بھی جائیں تو کہتے ہیں ہماری سول باڈی لیو کر جاتی ہے. مگر کچھ ٹیچرز ہوتی ہیں جن کی کلاس میں ان کو موومنٹ کی بھی پرمیشن ہے، ٹیچر الاؤ کرتے ہیں ان کو کہ آپ چلیں پھریں بھی، بیٹھیں بھی. اور کیا ہوتا ہے کہ بچے ان کی کلاس میں ہو سکتا ہے اتنا ڈسپلن نظر نہ آئے، مگر لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایکسپیرینس اسپیشلی آپ جب ڈیل کریں نا پری ٹینز اور ٹینز کے ساتھ، تو دے آر ٹف پیپل. یعنی گریڈ 9 10 مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ٹف کلاس ہوتی ہے. ان کو اگر آپ صرف ڈسپلن چاہیں گے نا، تو اتنے جوان لڑکے لڑکیوں کا ڈسپلن مینٹین کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی. لوگوں کو لگتا ہے چھوٹے بچوں کو ڈسپلن کرنا مشکل ہے، وہ بھی ہے، مگر بڑوں کو اپنے ساتھ الائن کرنا زیادہ مشکل ہے. مجھے لگتا ہے سب سے ٹفسٹ جو گریڈز ہیں اسکول کے وہ 9 10 ہیں، یا پھر 6th گریڈ 6th اور 5 6 کے جو 2، اس میں بچہ اگر اسکول سے چڑھ جائے تو چڑھ گیا. اور 9 10 میں کیا ہے کہ اگر بچہ آپ سے الائن نہ رہے تو بس وہ گیا. تو ٹیچر نے یہاں پہ اپنی بانڈنگ، اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تاکہ ایک دفعہ وہ آپ کے ساتھ لگ گئے نا، تو آپ کے پیچھے کہتے ہیں نا وہ محبت فاتح عالم والا کام ہو جائے گا. کہتے ہیں نا محبت سے تو آپ لوگوں کو K2 بھی چڑھا دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور کبھی کبھی سختی سے آپ ان کو ڈرا تو لیتے ہیں، مگر آپ ان سے 2 قدم ایکسٹرا نہیں کروا سکتے. صحیح ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بڑے بچوں کی بات کی، تو اس سے مجھے خیال ہے کہ آج کل مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا ایک ماشاء اللہ 10 سال سے جیسے کر رہی ہیں، تو آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں؟ کیا مطلب یہ ایک جسٹ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ ہر بچہ بھی اپنے آپ کو ٹیگ کرتا ہے کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے، مجھے انزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، سیلف ہارم ہے، یا واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ پیرنٹس جو ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ٹیچرز کیا رول پلے کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ ان کی کوئی ایسی باؤنڈری سیٹنگ ہو کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ میرا اس میں رول کیا ہوگا. I love this question. Basically کہتے ہیں نا آج کل ڈپریشن از اے نیو بلیک. ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہو، اللہ معاف کرے، اور اس کو کوئی بیچ میں کوئی اس طرح کہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، اسپیشلی ٹین ایجرس. اس میں 2 اینڈز ہیں. ایک ہے کہ ایکسپوجر زیادہ ہو گیا اینڈ دے وانٹ ٹو بی دیٹ نیو کول. ٹھیک ہے کہ اچھا مجھے چیک کریں مجھے ADHD تو نہیں ہے، مجھے چیک کریں کہ مجھے کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے، اسٹریس تو نہیں ہے. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے اسٹریس ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب کیا آ رہا ہے کہ ایک ایکسٹریم ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ ہے، اور ایک بالکل ڈینائل میں ہے کہ ہے بھی تو نہیں ہے. تو اس میں بیلنس اپروچ کیا ہے نا، کہ اتنا زیادہ ہائپ بھی نہ کیا جائے کہ وہ ان کو لگے کہ دیٹس امپورٹنٹ ان لائف. آج کل کا تو دور ہی ایسا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دور گزرے ان سب میں دور ایسا ہی تھا. جس دور میں آپ گزرے تو ہم یہی کہتے ہیں آج کل کا دور تو ایسا ہے، آج کل کا تو وقت ایسا آ گیا، ہر دفعہ ہی ایسا ہی تھا. اور اب پیرنٹس کا کیا ہو رہا ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ واقعی ہیلپ ہی نہیں دیتے بچوں کو، جبکہ دے نیڈ ہیلپ. اور کچھ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر اپروچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہے تو اس کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اب پیرنٹس کا، ٹیچرس کا اور بچوں کا رول بھی آ گیا. اب کاؤنسلرز یہاں پہ کیا کریں گے؟ جو بچے خود سے اب کبھی کبھی اپروچ کرتے ہیں تو دے آر ایزیلی ڈیلتھ، کیونکہ بچوں کو اویئرنیس ہے. آج کل کو جو زیادہ ہو گیا نا یہ چیز کہ آج کل ہمیں سننے کے لیے زیادہ مل رہی ہے مینٹل ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ اویئرنیس ہو گئی ہے. اویئرنیس اچھی بات ہے. جب کچھ سالوں پہلے جب میں سائیکالوجی کے ایز اے اسٹوڈنٹ تھی، تب اس ٹائم پہ اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. لوگ مینٹل ہیلتھ کو ایک لیبل لگا دیتے کہ کیوں تم کیوں جا رہے ہو سائیکالوجسٹ کے پاس، تم کوئی پاگل ہو، یا تمہیں کیا ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس. آپ کے یا لوگ کیا کہیں گے، خاندان کو نہ پتہ چلے. لیکن ابھی بھی پیرنٹس ایسے ہیں جو اس چیز سے وہ کہتے ہیں، اور بچے اب انفیکٹ پیرنٹس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ کہ مجھے میں کوئی پاگل ہوں، اٹس جسٹ کہ آئی نیڈ ٹو ایموشنلی ریگولیٹ مائی سیلف. کیونکہ اسٹوڈنٹس میں، بچوں میں، ٹین ایجرز میں سیلف ریگولیشن کا اب اویئرنیس آ گئی ہے، تو دے سیک ہیلپ. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ہیلپ لینا چاہے تو اس کو ہیلپ دینی چاہیے، نہ کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی ڈپریشن نہیں تھا، ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا. زمانہ چینج ہوتا ہے نا، نیڈ چینج ہو جاتی ہیں. اب سوشل میڈیا بہت زیادہ ان کی لائف میں آ گیا، اس کا بہت بہت اس کا ایک پارٹ ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کی خرابی میں. کمپیریزنز آ گئے ہیں ان کی، اور ان کی کمپٹیشنز عجیب والے ہو گئے ہیں. اب پہلے صرف اکیڈیمک مارکس گریڈز پہ کمپٹیشنز تھے. ویسے بھی دیکھیں، اگر ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ساری نصیحتیں کی ہیں یہ فتنوں کے دور کی، وہ بالکل فرق ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے عام حالات میں یہ کریں، لیکن یہ فتنوں کے دور میں یہ نہیں کرنا. اگر ایسا فتنہ آ جائے تو یہ نہیں کرنا، ایسا چیز ہو جائے تو اس طرح رہنا ہے. تو وہ سچویشنلی حالات بدلتے ہیں اور اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے مینیج کیا جائے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ جو باعث ہو جاتی ہے نا، ٹیچر یا باعث ہو جاتی ہے، پیرنٹس ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ٹیچر باعث ہو جائے بچے کے معاملے میں، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟
یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک سراسر ظلم ہے جو ٹیچر کی طرف سے جاتا ہے. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹیچر ضرور ہوتی ہے جس نے کہیں نہ کہیں بائسنس دکھائی ہوئی ہوتی ہے, فیوریٹزم کا بچوں کو بہت تکلیف رہتی ہے, اور وہ ایسی چیز نہیں ہے جو اسی وقت ختم ہو جائے گی. وہ بیماری اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی لائف لانگ چلتا ہے. کہ آپ کو شاید, مجھے بھی ابھی کوئی ٹیچر ایسی یاد آ گئی ہوں اپنی جو فیوریٹزم کرتی تھی, جو کلاس میں کچھ گروپ کو الگ ڈیل کرتی تھی. یا یہ کہ اگر دیکھ لیا نا کہ تمہارے اماں ابا, میں نے دیکھا تھا کہ پرنسپل آفس جا رہے تھے سیکشن ہیڈ کے, اچھا یہ ضرور میرے بارے میں بات کرنے ہیں کیونکہ اس سے اگلے دن ہی مجھے انڈائریکٹ بلا کے کچھ بتایا گیا ہے. بالکل. تو وہ بیسیکلی ٹیچر کا ظرف جو ہے نا اس میں بہت ایک رول پلے کر جاتا ہے. اور حکمت, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پیرنٹ بن گئے اور اگر آپ ایک استاد بن گئے تو پھر اب آپ کو حکمت تو سیکھنی ہی پڑے گی. وزڈم جو ہے نا ایک ایسی, ایک اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو کہ شاید ہر ایک کو نہیں بھی ملتا مگر مانگنا پڑتا ہے کہ اب مجھے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھ لیں کہ ایک بچہ اگر آپ کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور اگر آپ کی وجہ سے اس نے ایک ٹیچر کے ایک رول کو اس نے کچھ اور لیبل کر دیا تو یہ تو بہت آگے تک جائے گا وبال. اس کا جو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جو پرابلم آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے اس وقت شاید وہ جو اچھا گروپ ہو نا, فیوریٹ گروپ, وہ آپ کو پسند تو بڑا کر رہا ہوگا, آپ کے ساتھ ان کو مزہ بھی آ رہا ہوگا, مگر آپ کا ایک اچھا اوور آل امیج نہیں جاتا بچے کی طرف, کیونکہ وہ اپنے کلاس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر میرے ساتھ فیوریٹزم کرتی ہیں. مطلب آئی نو دیٹ دس ٹیچر لائکس می اور شی ڈزنٹ لائک می اور شی ڈزنٹ لائک می, اینڈ یہ ٹیچر جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتی اور میرے ساتھ اچھا کرتی. ایون بچوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے. تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تو آپ کنٹرول کر لیں گے اس ایک گروپ کو, مگر کیا ہوگا کہ آن دا لانگر رن آپ کا سبجیکٹ بھی سفر کرتا ہے اور آپ کی اپنی ایک ریپوٹیشن بھی سفر کرتی ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بات پھیل جاتی ہے کسی بچے کے بارے میں, اسی طرح ٹیچرس کے بارے میں پھیل جاتی ہے. اب بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں, ایک کلاس کی دوسری کلاس سے آنے سے پہلے اس ٹیچر کی امیج اور بیہیویئر پروفائل بچوں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. مجھے بھی یاد ہے, مجھے اپنا بھی یاد ہے اس وقت کا سوشل میڈیا یہ تھا, ہم ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا, تو بتاتے تھے سینئر کے, اف تم لوگ اگلی کلاس میں آ رہے ہو فلاں فلاں ٹیچر سے محتاط رہنا نا, پہلے سے امیج بن جاتا ہے پہلے سے. اچھا, پیرنٹس کا بھی باعث ہوتا ہے اور ان کا باعث بچے کے معاملے میں جو ہے نا وہ اسکول اور ٹیچرس کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اچھا, کبھی کبھی پیرنٹس کا دو طرح کا باعث ہوتا ہے نا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سارا قصور ہی اسکول کا اور ہم نے تو کچھ کرنا نہیں, کھڑا ہونا بیٹھنا بھی سکھانا, ہم فیس کس لیے دے رہے ہیں, فیس کس لیے دے رہے ہیں. وہ ان کو پیرنٹس کو, یہ بہت زیادہ تو نہیں مگر ہیں ایسے پیرنٹس کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہم نے اب ٹیچرس کو اسکول کو خرید لیا ہے اور اب دے آر آور غلام, یو نو. تو اب ایونچولی کیا ہو رہا ہے, ایونچولی اس کا لانگر رن میں پرابلم جو آ رہی ہے وہی آ رہی ہے کہ ابھی تو وہ بچہ اسکول کو ایز اپنی پراپرٹی اور ٹیچرس کو ایز اپنا غلام ٹریٹ کر رہا ہے. اب وہ اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں تو وہ بڑوں کو اس طرح کر رہا ہے. کرتے کرتے وہی بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر شفٹ کرے گا, اپنا یہ پروجیکٹ کرے گا اپنا یہ بیہیویئر. اگر وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ ٹیچر کو گھر میں اس کے سامنے رگڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کہ تمہاری ٹیچر کو عقل نہیں ہے, کیا لکھ دیا ہے. کبھی کبھی پیرنٹس یہ سوچتی نہیں کہ بچے کے ٹیچر کے سامنے, اس کی بچے کے سامنے ٹیچر کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے. اور وہ ایونچولی کیا رہا ہے, اس وقت تو چلیں بڑے مزہ آ رہا ہے کہ ٹیچر ظلم کرتی ہیں, ٹیچر زیادتی کرتی ہیں بچے کے سامنے. ایونچولی کیا ہو رہا تھا, اب وہ ٹیچر تو ریپلیس ہو گئی نا, نیکسٹ ٹیچر آ گئی. وہ جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہم سکھا رہے ہیں, ویلیوز سکھا رہے ہیں, وہ پیرنٹس تک جائیں گی. ایونچولی وہی بچہ اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ نہیں کرے گا, وہی بچہ پھر اپنے گرینڈ پیرنٹس کو رسپیکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ چیز تربیت میں آتی ہے, ویلیوز ہیں یہ. بالکل, آپ یہ بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہی ہیں. میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے, میرے پاس بھی جو مختلف قسم کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں جب والدین لے کر آتے ہیں, یعنی ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تربیتی کلاس ہے, لیکن اس میں آ کے چیختی ہیں, چلاتی ہیں, ناٹ آل آف دیم, لیکن جو بیڈ ایگزامپلز ہیں اس وقت ہم آپس میں بھی سوچتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہیں, یہ تو سامنے یہ کام سارے کر رہی ہیں. نہایت برا بیہیویئر اور جس طریقے سے بات کرنی اور جس طریقے سے, یعنی غلطی اپنی ہے. مثلاً جی ہم نے ٹائم پہ ایڈمیشن نہیں کرایا, اب اس کا جو کیوس مچایا ہوا ہے, اور کبھی کہہ رہے ہیں آپ کا سسٹم عجیب ہے, آپ یہ نہیں صحیح کرتے, تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آپ نے اتنی ساری غلطیاں کی جو آپ اس کو مان بھی نہیں رہے اور اس کی کوئی فکسنگ بھی نہیں کر رہے, کوئی آپ کا اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ بچہ کس طرح سیکھ رہا ہے. ہم نے ADHD کی بھی بات کی, آپ نے کہا کہ لیبل بھی ہو جاتے ہیں بچے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر کوالیفائڈ ہوتی ہے کہ نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ اگر کوالیفائڈ نہیں ہے تو اس کو کم از کم کتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کہ دس از اے نیورو ڈائیورجنٹ بچہ؟ نیورو ڈائیورجنس جو ہے نا وہ اب کلاس رومز میں آ تو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں, بالکل ہوتے ہیں اب کے, کیونکہ ٹیکٹائل لرنرز ہیں. یہی جو ہماری مدرز جب پریگننٹ ہوتی ہیں, کنسیو کرتی ہیں, تو جو ان کی مینٹل ہیلتھ کا اثر ہوتا ہے وہ بچوں پہ آتا ہے. اور اب دیکھا گیا ہے کہ اگر پہلے کچھ سالوں پہلے کی جو ایک فائنڈنگ ہے,
ہر کلاس میں 2 یا 3 پہلے ٹیکٹائل بچے ہوتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, اگر اب 25, 28 یا 30 کی کلاس ہے, اس میں سے 10, 12 بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹیکٹائل ہوتے ہیں. اس میں سے اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو سمٹمس کو میچ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیچرس کا آبویسلی یہ رول تو نہیں ہے کہ وہ نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کو ڈائگنوز کریں, بٹ وہ ان سے سفر ضرور کرتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ٹیچرس ٹرینڈ تو نہیں ہوتی ان کے ساتھ, ان کے لیے تو اسپیشل ایک 1-to-1 ایجوکیشن ہوتی ہے, شیڈو ٹیچرز ہوتے ہیں, اور بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ, مگر وہ اس کلاس روم انوائرمنٹ کو بچہ افیکٹ کر دیتا ہے, اسپیشلی اگر وہ ایکٹیو سمٹمس کے ساتھ آ گیا ہے. اب کیا ہوگا کہ جب نیورو ڈائیورجنٹ بچے جب آئیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی پوری کلاس افیکٹ ہوگی. اب کلاس کے کچھ ٹارگیٹس بھی تو ہیں نا, ٹیچر نے پڑھانا بھی ہے, ان کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ فالو کرنی ہے, ان کو اپنی چیزیں اپنے ٹارگیٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, اسٹوڈنٹس آبجیکٹیوز میٹ کرنے ہیں, تو وہ کلاس روم میں آئیں گے, ٹھیک ہے. اب کلاس روم میں صرف ٹیچر ہی نہیں ہوتی, اس میں بہت پیچھے اور بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ کے سیکشن ہیڈز ہوتے ہیں, آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں, برانچ ہیڈز, یا جو بھی اسٹرکچر چل رہا ہے اسکول میں. اس سے جب وہ ان کو جب آ کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر پہ اکثر بلیم شفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ سے کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا یہ کام. اب ٹیچر کا یہاں پہ اسمارٹ رول یہ ہوگا کہ وہ بتائے ان کو کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کلاس میں, یہ بچے ہیں جن کی وجہ سے میں ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں کر پا رہی. اب ایونچولی وہ اب اس میں اس کو ڈائگنوسس میں ہیلپ کریں, ڈائگنوز مت کریں مگر سمٹمس کو ریڈ ضرور کریں. اس میں ٹیچرس کو, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ ٹیچنگ میں آ رہے ہیں تو چائلڈ سائیکالوجی کے بیسک ایک کورسز ضرور کر لیں, یہ مینڈیٹری ہونے چاہیے, اسپیشلی جب آپ مدر بن رہے ہیں, جب آپ ماما بننے والی ہیں تب بھی, اور جب آپ ٹیچر بننے والی ہیں, کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ایک آسان چیز نہیں ہے ڈیل کرنا. میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہتی ہوں, آپ نے تو بہت کثر نفسی سے کہا, میں تو کہتی ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں, جو جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں PhD کریں ضرور, یعنی آپ جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے اس کام کو آپ اتنا زیادہ بہتر طور پہ جو ہے نا وہ کر سکیں. اب دیکھیں باہر کی کنٹریز میں جو ہے وہ ٹیچر کلاس روم میں گھس نہیں سکتی جب تک اس کے پاس ٹیچنگ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, وہ اس بات پہ مار کھا رہا ہے کہ ہر بندہ ہی پڑھا رہا ہے. ہر بندہ پڑھا رہا ہے, آپ ایک اسکول سے چھوڑتے ہیں تو دوسرا اسکول باہر کھڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں آ جاؤ, ہمیں ٹیچرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تم ہمارے پاس آ جاؤ. چاہے اب یہ بھی نہیں پوچھتے کسی اسکول سے کہ بھائی اس کی رپورٹ کیا ہے, اور پھر کریڈیبلٹی بھی نہیں کوئی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی کافی ساری بات تو ہم نے ٹیچرز کی ہے, میں تھوڑا سا والدین پہ بھی آنا چاہ رہی ہوں اس ٹرائیڈ میں. والدین جو ہیں ان کو بہت کیٹیگوریکلی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا کیا کیا ایشو ہے. میں ایسی بھی ماؤں کو جانتی ہوں جن کو پتہ ہے میرا بچہ پڑھ نہیں پا رہا, وہ وہاں سے اٹھا کے دوسرا اسکول, وہاں نہیں پڑھ پا رہا تیسرا اسکول, لیکن وہ کیا بتاتی ہیں کسی جگہ جا کے بھی کہ جس اسکول کا مسئلہ ہے میرے بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو والدین اپنے بچوں کے ایشوز چھپاتے ہیں جو کہ اسکول جاتے ہی ایکسپوز ہو جانے ہیں, وہ تو رکنے نہیں, دے آر گوئنگ ٹو بی ویری ٹرانسپیرنٹ اوور دیئر. اس چیز کو کیسے ہینڈل کرے ایک اسکول کاؤنسلر؟ دیکھا جائے تو اس میں پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ I'm sure یہاں بہت سارے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سفر کون کر رہا ہے, آپ سفر کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ یا وہ بچہ سفر کر رہا ہے. مدرس اور فادرس تو سفر کریں گے نا, کیونکہ دے آر پیئنگ ایز ویل, دے آر سفرنگ ایز ویل, دے آر ایموشنلی ایک ڈرین والی بات بھی ہے. بچے پیرنٹس ایموشنلی بہت لو ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو کوئی اس طرح کا لیبل لگ جائے. بٹ پوائنٹ از کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا اب کے دور میں حل نہیں ہے نا. تو اگر یہ سوچا جائے کہ بچہ میرا سفر کر رہا ہے, اور اسکول چینج کرنا ان اٹ سیلف بچے کے لیے ایک بہت ڈریننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, انلیس کہ بہت ہی کوئی بلنگ کا ایشو ہو, بچہ اس اسکول میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو رہا, تب تو چلیں بنتی ہے بات نا. مگر فریکوینٹ اسکول چینجز جو ہیں بچوں کے اوپر ایک اچھا اثر نہیں ڈالتے. وہ اپنے ایک پورے انوائرمنٹ سے ایکلائمیٹائزڈ جہاں پہ وہ ہوتے ہیں وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اور مزید سفر کرتا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں وہ جو پہلے پرابلمس تھے اب اس میں ایڈ آنز آئیں گے, پھر جب دوسری جگہ سے نکالیں گے تیسری جگہ ایڈ آنز, تو وہ جو ایک مسئلہ تھا وہ 3 بن گئے. اچھا سب سے ذرا بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سوشل گروپ چاہیے ہوتا ہے نا. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرے پیرنٹس کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو وہ بہت یعنی وہ اسٹرگل کرتے اپنا جاب, اس جگہ سیٹل ہوں, اس جگہ سیٹل ہوں, اس جگہ سیٹل ہوں. تو اس چکر میں میں نے بھی نا بہت اسکول بدلے شروع کے ٹائم میں. تو مجھے پتا ہے کہ میں جب کسی بھی پھر کلاس میں جاتی تھی نا, نئے اسکول میں, نئے انوائرمنٹ میں, وہ جتنی میرے ساتھ کی کوئی اچھی لڑکیاں جن کو میں کہتی تھی مزے کی ان کے ساتھ میری دوستی ہوتی, ان کا اپنا گروپ بنا ہوتا تھا. They will never include me in that. تو وہ پھر مجھے لگتا تھا کلاس میں جو بالکل بیچاری فارغ ہیں جن سے کوئی دوستی نہیں کر رہا, مجھے ان سے دوستی کرنی پڑتی تھی. اور وہ پھر بہت ایک مزری کا ٹائم ہوتا تھا وہ نا. ہاں پھر ظاہر آگے جا کے جب اسٹیبلٹی آئی تو پھر
اس میں بہتری ہوئی, لیکن یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بچہ ظاہر ہے ہر بچہ جو ہے وہ ایکسٹروورٹ تو نہیں ہے, کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی بوائز بہت انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ ایک دم دوستی نہیں کر پاتے. لڑکیوں کا پھر بھی تھوڑا میں نے دیکھا ہے, آئی ہیو آبزروڈ کہ بچیاں تھوڑا جلدی کلاس میں دوستی کر لیتی ہیں, لڑکے نہیں کر پاتے اور وہ اور طرح سفر کرتے ہیں. تو پھر کیا کریں پیرنٹس کا جو چیلنجز چھپاتے ہیں اسکول والوں سے؟ ان کو یہ سمجھ اگر آ جائے نا کبھی کہ چیلنجز جو وہ چھپا رہے ہیں وہ نظر تو آ ہی جائیں گے. جب بچہ کلاس روم میں کتنے دن چھپائے گا نا, بچے جو ہیں وہ ماسک نہیں کر سکتے, ماسکنگ بیہیویئر ہے یہ. پیرنٹس تو ماسکنگ کر لیں گے, بچے نہیں کریں گے. بچے کا 4th ڈے یا 3rd ویک یہ پتہ چل جائے گا سارا کچھ. اور پھر اگر یہ یہاں پہ اب اسکول کاؤنسلر کا رول بھی آ گیا کہ اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ اب اس بچہ ہمارے پاس آ گیا نا, اللہ نے دے دیا یہ بچہ جیسے بھی آ گیا آپ کے سسٹم میں, اب ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگین پیرنٹس کو اپنے ساتھ لے لیں. آپ کا بچے کے ساتھ گول ایک ہونا چاہیے. اگر اب آپ کا اسکول 3rd اسکول ہے جہاں وہ بچہ آیا اور وہاں پہ کاؤنسلر ہے, تو بچے کو اب اون کر لیں. جو اسکول بچوں کو آن کرے گا نا تو آبویسلی اس بچے پہ کام شروع ہو جائے گا, انلیس کہ بچے کو کوئی نیورولوجیکل مسئلہ نہ ہو. وہ پھر ظاہر اسکولز نہیں ڈیل کر پاتے. پھر وہاں پہ یہاں پہ ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ جب پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ دس چائلڈ نیڈز 1-to-1 اٹینشن, یا تو شیڈو ٹیچرس پرووائڈ کریں یا ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں وہ 1-to-1, تو وہاں پہ بچے پیرنٹس اکثر نا وہ کرتے ہیں, ڈسپینسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں کلاس روم میں بیٹھے. جو مدرس ٹائملی سمجھ جاتی ہیں اور جو پیرنٹس ٹائملی سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی نیڈز ہیں, اسپیشل نیڈز ہیں, وہ 1-to-1 سیکھے گا, جتنا جلدی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے اتنے ہی بچے تھرائیو کرتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت کیسز ہیں جس میں مدرز نے تھوڑا سا مشکل سے مگر ایکسیپٹ کر لیا اور ماشاء اللہ دوز کڈز آر تھرائیونگ, دے آر ڈوئنگ سو ویل. اور اب وہ لٹرلی دعائیں دیتی ہیں کہ ہمیں مشکل ہوا تھا مگر اب الحمدللہ مائی ڈاٹر از ڈوئنگ ویل. اور انفیکٹ وہ بہت اور چیزیں اچھی سیکھ گئی, اسکل سیکھ گئی جو شاید وہ اسکول میں نہ سیکھ پاتی. کانفیڈنس بھی آ گیا. بالکل. اچھا, پیرنٹس کا ایک اور بھی ٹپیکل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ گریڈز اچھے نہیں نہ آتے, یا کوئی بھی بچے کے ایسے مسئلہ ہوتا ہے اسٹڈیز میں یا بیہیویئر میں, تو وہ فوراً ٹیچر کو بلیم کرتے ہیں. یعنی گریڈس کے لیے تو وہ 100% ٹیچر کو بلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو, میرے ساتھ تو جی جب بچہ بیٹھتا ہے دیکھیں ہوم ورک بھی صحیح کر رہا ہے, دیکھیں میں نے اس کو ٹیسٹ دیا تھا اس نے وہ بھی صحیح طرح سے کیا, مجھے نہیں پتا اسکول میں جا کے کیا ہو جاتا ہے, یہ تو پھر اب میرا مسئلہ نہیں. بیہیویئر کے لیے بھی کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی بیہیویئر اسکول میں ہے نا تو وہ جو ہم ایز پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ کرے. اگین اور ٹیچر جو ہوتی ہے وہ پھر سارا بلیم پیرنٹس پہ شفٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ان دونوں کے درمیان بیٹھنا پڑے اور فیصلہ کروانا پڑے تو آپ کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ بیسیکلی فٹ بال کی ٹیم ہوتی ہے جس میں ایک گول ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, آپ ریفری کیسے بنیں گے, اور بیچ میں جو ہے بچہ جو ہے وہ ٹڈے کھا رہا ہے ایک طرح کا نا. تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اب کبھی کبھی اس میں نا, کیونکہ میں کاؤنسلر ہوں اور میں تو دونوں سائڈس پہ ہوں, میں پیرنٹس کی سائڈ پہ بھی زیادہ ہوتی ہوں ویسے کبھی کبھی, اور ٹیچرس کی سائڈ پہ بھی ہوتی ہوں. اصل میں مسئلہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے. جب بچے گھر میں ہوتے ہیں نا تو وہ 1 یا 2 سبلنگز ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سبلنگز فائٹس ہوتی ہیں وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جو اسکول میں فائٹس ہوتی ہیں. اسکول میں جب آپ کسی کے بچے کو ماریں گے تو وہ دوسرا پیرنٹ آ جائے گا نا. گھر میں اگر آپ بچے کو ماریں گے تو آپ ہی اس کے پیرنٹ ہیں, سبلنگ فائٹ ہے, وہ نظر نہیں آئے گا, وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جب اسکول میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کلاس میں 20-25 بچے ہیں, اب ٹیچر نے سب بچوں کو ڈیل کرنا ہے, وہ سارے اس کے لیے برابر ہیں. اب آبویسلی جب پیرنٹ آ کے کہتا ہے کہ گھر میں تو یہ ایسا نہیں کرتا, اسکول میں اس کے سارے مسئلے ہیں, گھر میں تو بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے, اسکول میں مسئلے ہیں. تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اسکول میں مسئلے ہوتے ہیں, بچے اکثر پورے اسکول کے کلاس کے پیس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے. گھر میں ماں جو پڑھا رہی ہوتی ہے وہ اپنے پیس پہ پڑھا رہی ہوتی ہے, اپنے اسٹائل سے پڑھا رہی ہوتی ہے, وہ لینگویج وہ یوز کر رہی ہوتی ہے جو بچے کو سمجھ آئے گی. تو اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ بھی سمجھنا ہے یہ بات, اور ایز اے ٹیچر بھی سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بچہ کلاس کی پیس پہ نہیں میچ کرا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو ایکسٹرا ہیلپ گھر میں رکھوا دی جائے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی پیرنٹس جو ہیں وہ خود ٹیچرز بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈرین ہو جاتے ہیں. صحیح. اور پھر وہ آتی ہیں پیرنٹس اور مدرز رو رہی ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہو رہا, وہ بیہیویئر خراب ہو رہا ہے, وہ بدتمیزی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اب ٹیچر نہیں ہیں, آپ ماما ہیں, ٹھیک ہے. اسٹاپ بینگ اے ٹیوٹر. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ پیس کے ساتھ میچ نہیں کرا, تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو آپ اے آئی سے ہیلپ لے لیں, نو پرابلم. مگر اگر زیادہ مسئلہ ہے اور پیس میچ نہیں کر پا رہا, بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے, تو سیک ہیلپ, ٹھیک ہے. خود ٹیچر بننا چھوڑ دیں. جب مدرز ٹیچرز بننے لگ جاتی ہیں تو وہ ڈرین ہوتی ہیں. اور وہ اچھا, جو ہیلپ لینے کی آپ نے بات کی نا, تو ہم ایکیڈیمک ہیلپ تو لے لیتے ہیں, بیہیویئر کے لیے ہیلپ نہیں لیتے. وہ ایک جو سوشل اسٹگما ہے کہ جی کیا میرا بچہ پاگل ہے,
کہ مجھے کیوں ہیلپ لینی ہے, یا یہ کہ ایون ہسبینڈ کئی دفعہ کہہ دیتے ہوتے ہیں, خواتین پھر بھی ریڈی ہو جاتی ہیں, ہسبینڈ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ ایمی انہوں نے فیسیں لینی ہیں اپنی, اور یہ چیزیں تو ہم گھر میں بھی سکھا سکتے ہیں, اور وہ ایک تھپڑ لگائیں گے, ایک دفعہ سے ڈانٹیں گے, سیدھا ہو جائے گا, ہمارے ماں باپ نے کہاں ہیلپ لی. ہاؤ ٹو کنونس دوز پیرنٹس اسپیشلی جو سوشل اسٹگما کی وجہ سے کاؤنسلنگ پروسیس یا کوچنگ پروسیس میں نہیں آتے. اب دیکھیں جب وہ ہیلپ نہیں لے رہے ہوتے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ اسی لیے کیونکہ ہیلپ نہیں لی تو وہ سچویشن تک آ گئے ہیں کہ اب وہ ہیلپ کو بھی اسٹگمیٹائز کریں. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم تھی نا. یہاں پہ پیرنٹس کا آپس کا کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں کہ واقعی ہیلپ چاہیے کہ نہیں. اصل میں نے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ پیرنٹس آپس کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ کہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ڈر سے ہیلپ نہیں لے رہے ہوتے کہ وہ کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں, اور کبھی کبھی تو بچوں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ ہوتا کیا ہے کہ ماں بالکل ریلیکسڈ ہے, ڈیل کر رہی ہے, مگر ایک تیسرا فیملی ممبر آیا, وہ کہہ رہا ہے تمہارے بچے ہاں ایسے کرتے ہیں, یہ کیسے بہیو کر رہے ہیں, تمہارے بچوں کو تو تمیز نہیں ہے. اب وہ مدر جو ہے نا وہ اسٹریس لے رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ مدر اپنے ان لاس کا بھی اسٹریس لے رہی ہے, اس کے اوپر ایک لیبل ہے کہ بچوں کو شاید میں اچھی تربیت نہیں کر رہی. اچھا پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ یہ بھی کلچر بہت ہے کہ اگر 6 بچے خاندان کے ہیں ان کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں چلیے رپورٹ کارڈ دکھاؤ, اور ان اے وے ہم اناؤنس کرتے ہیں ایز اے بریکنگ نیوز نا, چھوڑتے نہیں ہیں اس چیز کو. ایسا ہی ہے, اور یہ بچوں کو اگر جو بچہ اچھا رزلٹ لے کے آ رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ پھر اب وہ اسی تعریف کے لیے شاید وہ کرے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہ چیزیں اللہ کی خاطر کرو, جسٹ بی یور سیلف, تو بچپن میں ہم ہی نے ان کو وہ عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ ڈونٹ بی یور سیلف, جسٹ ڈو اٹ فار. ایون بچوں کو کوئی آیت بھی یاد کراتے ہیں نا تو پورے خاندان کے سامنے کہتے ہیں پڑھ کے سناؤ, ٹھیک ہے, اور بچہ اب کیوٹ لگ رہا ہے, پیارا لگ رہا ہے, اس کی پکچر لگائیں گے, لیں گے, تو اب وہ کیا کر رہے ہیں ہم بیسکلی, ہم اس بچے کو ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے جینا ہے. اور پھر ایسا ہی بچہ آگے جا کے اپنی لائف نہیں ہوتی, پھر وہ اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا, وہ پہلے ٹیچر کے لیے جیتا ہے, پیپل پلیزنگ میں رہتے ہیں ایسے بچے, پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ٹیچر جو ہے وہ آگے پروفیسر کے لیے جیتا ہے, پھر وہ اپنے باس کے لیے جیتا ہے, اس کی اپنی لائف ہی نہیں ہوتی. تو یہ بچپن میں دراصل ہم نے خود سے ان کو پیپل پلیزنگ میں اور فیملی پلیزنگ میں لگا دیا ہوتا ہے. بچے کی اپنی پرسنالٹی چھپ جاتی ہے اور وہ ہم اس کو دبا دیتے ہیں. جیسے ہم بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اچھا بتاؤ یہ پڑھ کے سناؤ جو آپ نے یاد کی ہے پوئم, ٹھیک ہے, اب بچہ سنا دیتا ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کو پھر نیڈ ہوتی ہے کہ اچھا مجھ سے کوئی پوچھے, کوئی سنے, ڈوپامین ملے دوبارہ, وہ سے تعریفیں اور سب کچھ ہو. تو پیرنٹس یہ چیزیں پوری کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے پورے ہاں کبھی کبھی بچے کی کانفیڈنس کے لیے چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں, یہ بھی نہیں کہ ٹوٹلی کچھ ان کو ویلیڈیٹ ہی نہ کیا جائے, بٹ ٹو مچ ویلیڈیشن کچھ پیرنٹس مانگتے ہیں بچے کے لیے. اچھا پیرنٹس کی کچھ ہم کیٹیگریز ڈیفائن کرتے ہیں نا, تو ایک تو ہم گھر میں رہتے ہوئے کہتے ہیں آپ ہیلی کاپٹر پیرنٹس نہ بنیں, لیکن یہ ہیلی کاپٹر پیرنٹس اسکول بھی پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, یو نو, مطلب چھوٹی بڑی بات ہوئی نہیں تو آپ دیکھیں گے کانسٹنٹلی آفس میں بیٹھے ہوئے, کانسٹنٹلی ٹیچر کے پاس بیٹھے ہوئے. دوسرے اینڈ پہ وہ پیرنٹس ہیں, میں بھی جب اپنے بچوں کے اسکول پی ٹی ایم پہ جاتی تھی تو وہ کہا کرتی تھی, ان کی اکثر ٹیچر سے میں سنتی تھی کہ وہ جی ہمارے پاس یہ جو لسٹ ہے نا بچوں کی جو پرابلمیٹک ہیں, ہم ان کے پیرنٹس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو میٹ دیم, ٹو ٹاک ٹو دیم, وہی نہیں آتے. اور جن کے بچے اچھا پرفارم کریں, ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے چیلنج ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. تو یہ کیسے کیا جائے جو ٹوٹلی ڈس انگیج پیرنٹس ہیں, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ, اور دوسری اینڈ پہ ڈس انگیج پیرنٹس, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ویسے تو یہ بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں سارے اسکولز میں لگتا ہے سفر کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور اس میں پھر تھوڑے سے فرم رولز بھی لگانے پڑ جاتے ہیں جو کہ اکثر برداشت نہیں ہوتے. ہاں, پھر وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہے آپ لوگ, آپ, اور ایون وہ کبھی کبھی اتنے سختی کر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم لیگل ہے آپ سے خلاف ایکشن لیں گے, آپ لوگوں نے ہمیں فائن لگایا تو لگایا کیوں, ٹھیک ہے, اگر لیٹ سے آپ کے لیے کوئی سیشنز رکھوائے جا رہے ہیں پیرنٹنگ کے اور اس میں آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ مینڈیٹری کر دی گئی ہے, اور پھر آپ اس میں نہیں آ رہے ہو, آپ یقین کریں کہ انہی بچوں میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ہیں ہی نہیں, کہیں پکچر میں نہیں ہے, نہ وہ پی ٹی سی کے لیے آتے ہیں, نہ وہ سیشنز کے لیے آتے ہیں, پیرنٹنگ سیشنز اسکول کو رکھوائے, تربیہ سیشنز رکھوائے, یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں, اس میں نہیں آتے. دے آر لائک ہمیں سب پتہ ہے, اور پھر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کلاس روم میں. تو یہاں پہ ہم 2 اپروچز یوز کرتے ہیں ایٹ لیسٹ. وہ یہ ہے کہ پہلے تو بچہ سب سے اچھا ایڈوکیٹ ہوتا ہے اسکول کا, ٹھیک ہے, بچے کو بار بار کہیں کہ ماما کو پش کریں, بابا کو پش کریں, اور ایسا کیا ہوتا ہے کہ بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں جا کے گھر پہ کہ آپ کی وجہ سے میرے مارکس کم آ رہے ہیں. اب بچے کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا آپ کے پیرنٹس اگر نہیں آئیں گے نا تو آپ کے لیٹ سے کوئی ایک سبجیکٹ ہے جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے, لیٹ سے کہ آپ کے اسلامک اسٹڈیز میں 10 مارکس کٹ جائیں گے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ٹیچر اگر یہ بول دے, آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ کے 10 مارکس کٹیں, ماما بابا سے کہیں کہ وہ آئیں. ایسے بچے پیرنٹس کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میرے مارکس کٹ رہے ہیں,
ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ پھر کانسیکوینسز بھی آپ کو تھوڑے سے انٹروڈیوس کرانے پڑتے ہیں, جیسے فائنز ہو گئے, کیونکہ ہر چیز تربیت کہتے ہیں نا صرف محبت سے ہی نہیں ہوتی, اس میں تھوڑا سا فرمنس بھی ہوتی ہے. ٹیچرس کی بھی تربیت جیسے ضروری ہے, بچوں کی بھی تربیت ضروری ہے, اسی طرح پیرنٹس کی بھی تربیت ضروری ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ہیلپ لے رہے ہیں تو اس میں پھر کانسیکوینسز آ جاتے ہیں, فائنز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آئی نو کہ اٹس ناٹ اے ویری ہیپی اپروچ, اٹس اے ہارش اپروچ, مگر اور وہ اس میں پیرنٹس بہت چیختے بھی ہیں, مگر اسٹل اٹ ہیلپس. اور مجھے لگتا ہے کہ کانسیکوینسز کسی بھی تربیہ کے اسپیکٹ کو پرماننٹ کرنے کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ کیونکہ ایکیڈیمک ایکسیلنس کے لیے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان بچوں کے کوئی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آ رہے ہوں تو پیرنٹس ان کو اوور لک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس آپ اسے پڑھائیں, مطلب وہ ان کے ایکیڈیمکس کے لیے ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. ایسے پیرنٹس کو ان سے کیسے بات کی جائے یا کیسے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کا بچہ اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا, اس وجہ سے اس کا یہ ڈکلائن آ رہا ہے. اگر آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں گے, گھر میں کئی دفعہ ماں باپ اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں, میرے پاس 2-3 کوچنگ کے لیے صرف اسی وجہ سے مدرز آئیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اسکول میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بچے کا بیہیویئر اب نارمل ہے, وہ بچے کو لائیں. لیکن جب میں نے ان سے بات کی, ڈیٹیل پوچھی, تو پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی بہت لڑتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کے اندر بھی وہ اگریسونیس آ رہی تھی. بالکل آ جاتی ہے. تو کون کون سے بیہیویئر آپ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ گھر سے آتے ہیں اور ڈسٹنکٹیولی نظر آ جاتے ہیں کہ جی یہ کوئی ٹربلڈ فیملی سے بچہ آ رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ بھی ضرور دیکھنا کہ پیرنٹس کو بتایا جائے کہ ایکیڈیمک ایکسیلنس تبھی آئے گی جب پرسکون گھر ہوگا اور بچہ بھی پرسکون ہوگا. اچھا, اس میں نا گرلز اور بوائز کے ڈفرینٹ آتے ہیں بیہیویئر جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. اس میں بوائز کا دیکھا گیا ہے کہ وہ اگریسو ہو جاتے ہیں, دے اسٹارٹ ہٹنگ, اینڈ اسپیشلی اگر دا ایجوکیشن از گو, جہاں پہ بچیاں بچے اکٹھے پڑھ رہے ہیں, تو بچے کا جو بیہیویئر ہوگا نا فیمیل کلاس فیلوز کا, وہ اچھا نہیں ہوگا, یا پھر وہ بچہ جو ہے وہ ان اٹ سیلف اس کی زبان خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ گھر میں تو ایگریشن دکھا نہیں پا رہا, باپ ہے وہاں پہ اور وہ رول ماڈل کی طرح ایک پکچر نظر آ رہی ہے, اور وہ وہاں پہ اب ایون بڑے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم جو اپنے سے پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے اپنی بڑھاس نہیں نکال پاتے, ہم بڑھاس نکالتے ہیں ان کے سامنے جو ویکر ہوتے ہیں. اب کلاس روم بیہیویئر میں جو آپ کی کلاس کے جو ویکر بچے ہیں, جو سافٹس ہیں, تھوڑے سافٹیز ہیں, ان کے ساتھ ان بچوں کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ جو گرلز ہوتی ہیں, دے بیکم ڈیٹیچڈ, وہ خاموش ہو جائیں گی, وہ بات کرنا بند کر دیں گی, یا ان کا ایکیڈیمکلی چیزیں جو سبجیکٹس ان کے فیوریٹ تھے اب ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کلرنگ میں بچوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, پینٹنگ میں, کیونکہ وہ گھر سے اپسیٹ ہیں. بچی جو ہے نا اپنی ماں کو جب سفر کرتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ نیچرل اسٹریس لیتی ہے, ایون بوائز بھی, مگر بوائز کا اسٹریس جو ہے وہ ڈفرینٹ شکل میں نظر آتا ہے. اور پھر ایسے پیرنٹس کو کاؤنسلر کا یہاں بہت امپورٹنٹ رول ہے. جیسے ہی لگے کہ بچہ پہلے ایسا نہیں تھا, اس کی بیس لائن جو بیہیویئر ہے وہ بہتر تھا, اچانک خراب ہونے لگا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیس لائن بیہیویئر اس کا اوریجنل بیہیویئر ہے, اب وہ ایسے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اسکول کاؤنسلرز کین پلے اے بگ رول. کبھی کبھی بچے کو ایون گھر میں مسئلے کو لے کے جانا بھی نہیں پڑتا, وہ اسکول میں کاؤنسلر ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں خود ڈیل کر رہی ہوتی ہوں ایسے بچوں کو جن کے پیرنٹس سیپریٹڈ ہیں, یا سنگل مدرس پال رہی ہیں, یا ڈیورسڈ ہیں, یا بہت فیملی ایشوز چل رہے ہیں, اور وہ بچے ریگولیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو ایموشنل ریگولیشن سکھائی جاتی ہے کہ وہ سب میں سروائیو کیسے کریں. ہم اکثر اپنے اکیڈیمکلی بھی بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ فرسٹ آؤ, سیکنڈ آؤ, تھرڈ آؤ. ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اگر فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر لائف کی سچویشنز ٹف ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ریزیلینس کیسے ڈیولپ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بچوں کو اسکول کاؤنسلر ضرور ڈیل کریں, ٹھیک ہے, اور تاکہ وہ بچے گھر سے بھی پس رہے ہیں. پیرنٹس کا تو پتہ نہیں اور کیا ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں معاملہ ٹھیک ہوتا, مگر ایٹ لیسٹ ان کو اسکول سے تو ایک کمفرٹ ملے نا, ان کا اسکول ان کا ایک کمفرٹ زون بن جائے. تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس اور آپ کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں, ٹیچرز اور آپ کے جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے, اینڈ دے ڈو پرووائڈ کمفرٹ زون فار سچ کڈس. ٹھیک ہے, اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. پیرنٹل کانفلکٹس جو ہیں آپ کے سامنے اگر آتے ہیں, یعنی کہ ایک تو آپ نے کہا نا کہ سنگل پیرنٹ سے ڈیورسڈ ہیں, اس طرح کا ہے مسئلہ, سیپریٹڈ ہیں, لیکن اگر اتنی لڑائی ان کی ہو رہی ہے تو آپ ان کو بلا کے پھر کیسے سمجھاتے ہیں؟ ان کے پھر بچے کی نا ساری فیکٹ فائل سامنے رکھی جاتی ہے, بہت ضروری ہے, جو کہ اور اگین وہی بیہیویئر پروفائل, اس میں پیرنٹس کو سب سے نمبر 1 جو پوائنٹ ہے وہ بلیم نہیں ہم نے کرنا ہوتا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں ان سے, کراس کوشچننگ کہتے ہیں نا, کبھی کبھی ریفلیکشن سے ہی کافی سارے مسئلے ریزالو ہو جاتے ہیں, کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسپیشلی جیسے میں آئی آسک دیم کہ یہ بیہیویئر کلاس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ کافی عرصے سے کام کریں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, کیا آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچے کی ہیلپ کریں, یہ کیوں ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہی نا کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور مدر جو ہوتی ہیں وہ معصوم سی, وہ بیچاری دبی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کیوں سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر وہاں پہ ایز اے سائیکالوجسٹ جب آپ بتا دیتے ہیں نا ان کو کہ آئی ایم ڈیلنگ سائیکولوجیکلی, تو پھر میں نے دیکھا ہے نیچرلی لوگوں کا ذرا کان تھوڑے زیادہ کھل جاتے ہیں, اینڈ دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ obviously آپ کے پیٹرنز نظر آ جاتے ہیں. ایز اے سائیکالوجسٹ وی آر ٹرینڈ ٹو ریڈ پیٹرنز, تو آپ ان کو بھی بتاتے ہیں کلیئر کہ یہ چیز ہے. بچی شاید مدر کی طرف سے, اور کبھی کبھی فادرز بھی افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں, وکٹم ہوتے ہیں بیچارے, اور وہ بچے کیا ہوتے ہیں, وہ کلاس میں ہرگز بہیو نہیں کر رہے ہوتے. پھر مدرس کو بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ فادر کی رسپیکٹ نہیں کریں یا یہ چیز مسئلے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے. اب جب وہ سامنے آئے گا مسئلہ, تو وہ بچے مدر کو بتایا جائے گا کہ دس چائلڈ لوز ہز فادر, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل برداشت نہیں کر رہا کہ آپ اپنے باپ ہسبینڈ پہ اسکریم کرتی ہیں, اس کو برا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی فیس ٹو فیس ہسبینڈ وائف کو ساتھ بٹھا کے, کبھی کبھی الگ الگ, تاکہ ڈیفینس آن نہ ہو ان کا. اصل میں ڈیفینسو موڈ میں ڈالنا ہمارا مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے سولوشن کیا ہے اس چیز کا. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے نا, وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ بال تھروئنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا قصور اس کا قصور نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں, کبھی کبھی اسٹوڈنٹس آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھیں, آپ کسی کو نہ بتائیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مے بی پیرنٹس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. کہاں پہ آپ لائن ڈرا کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی صرف بچے کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کی بات کو کسی کو نہیں بتانا, اور کہاں پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اب یہ بات جو ہے نا یہ پیرنٹس کو بتا دینی چاہیے اور پیرنٹس کو انوالو کرنا چاہیے. میں اس میں مثال چھوٹی سی ویسے دیتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جی میں نے بچی کا کوئی لیٹر پکڑ لیا, کسی لڑکے کے ساتھ دوستی تھی, اور یہ اس زمانے کی بات ہے, لیٹر اب تو میسیجز فون پہ ہی آ جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہے جب میں نے پکڑا اور میں نے اس کو جب کہا تو اس نے میری منت سماجت کی کہ اگر میرے فادر کو پتہ چلا وہ مجھے قتل کر دیں گے, مار دیں گے نا. تو اب وہ ٹیچر کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو دے ور ان اے فکس کہ کیا ہم اس مسئلے کا کریں, اور یہ تھا کہ بھی ہمارے پر ذمہ داری آتی ہے, اگر ہم نہیں بتائیں گے کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ فیملی ہمیں کہے گی کہ آپ نے نہیں بتایا. اب دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ فادر ریئیکٹ کر رہے ہیں نا, بچی ڈر رہی ہے. ایسے بالکل کیسز ہوتے ہیں. اب تو وہ آپ نے کہا نا میسیجز میں ہو رہے ہیں, پہلے یہ مسئلے آتے تھے گریڈ 9 10th میں 8th میں, اب تو گریڈ 5 میں بھی آ جاتے ہیں ایسے مسئلے, گریڈ 4 ایکسپوجر کی وجہ سے. اچھا اس میں سائیکالوجی کی جو کہتے ہیں نا ایز اے سائیکالوجسٹ جو اس کی بیس ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی. جو میں نے سرٹیفکیشن کی تھی اس میں مجھے یاد ہے 3 months انہوں نے صرف ایتھکس اور کانفیڈینشیلٹی پہ ہمیں بہت زیادہ آپ کہیں پالش کیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ آپ کو ایز اے سائیکالوجسٹ بہت نان ججمنٹل اور بہت اوپن ایٹماسفیئر دینا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو, اور بچہ بھی آپ کا کلائنٹ ہے, چاہے وہ 10 سال کا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ 20 سال کا ہے تو آپ کا کلائنٹ, اور آپ اس سے ایز اے ایڈلٹ ہی ڈیل کریں گے. اور اگر وہ لگ رہا ہے نا کہ وہ اگر ڈر رہا ہے کسی کو بات, تو اس کا مطلب وہاں سے ریئیکشن آتا ہے. تو پھر شروع میں وی نیڈ ٹو ڈرا دیٹ لائن کہ بچہ اگر کانفیڈینشیلٹی مانگ رہا ہے تو آئی ول گیو دیٹ چائلڈ دا فل کانفیڈینشیلٹی. اگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کلاس ٹیچر کو بھی پتہ ہو, جو کہ نہیں پتہ ہونی چاہیے چیزیں, تو ایک اسکول میں سسٹم میں ہم جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کاؤنسلر کے ساتھ, وہ پرنسپلز ہوتے ہیں, آپ کے سیکشن ہیڈز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کاؤنسلر کی بہت ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے. دے نو کہ ہماری کاؤنسلر جو ہیں وہ ہم سے یہ باتیں شاید شیئر نہ بھی کریں, اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں پھر, لیکن یہ کہ بائی دا بک جائیں گی, یہ نہیں کہ اس کو خراب کریں گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ میٹنگ ہوتی ہے شروع میں کہ یہ چیزیں میں کبھی کبھی آپ کو نہیں بھی بتاؤں گی کیونکہ بچہ نہیں چاہتا, امانت آ گئی نا یہاں پہ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو, والدین کو یا ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے تو پھر آپ بچے سے بات کر کے بتاتے ہیں. اچھا اس میں یہ کرتی ہوں کیونکہ یہ تو ڈیلی کا ہمارا کیس ہے کہ بچہ شروع میں تو چاہتا ہی نہیں کسی کو پتہ چلے, تو اس میں ریپو بلڈنگ ہوتی ہے. ریپو بلڈنگ میں 3-4 سیشنز لگتے ہیں, اور اس میں آہستہ آہستہ میں بچوں کو ٹرین کرتی ہوں کہ اچھا یہ اسپیکٹ نا میں اپنے سر پہ لے کے آپ کے پیرنٹ سے بات کروں گی. آپ کا نام آئے گا نہیں, اور آئی میک شیور کہ بچے کا نام نہ آئے. یا یہ کہ کبھی کبھی بچے کو بتانا ہے کہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں, ہاؤ کین یو بریک دس. بالکل لیٹرز لکھنا سکھا دیتے ہیں بچے کو, میسج نوٹس, اب تو بہت طریقے ہیں. اگر بچی بڑی ہے, کوئی سینئر گریڈ میں بچہ ہے, تو اس کو اور طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے. بڑے بچوں کے مسئلے اتنے ہی کمپلیکس ہوتے ہیں, اور پھر وہ اور زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس تک نہ جائے. اگر پیرنٹس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ آسان ہوتی تو وہ میرے پاس آتے ہی کیوں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ ڈیل نہیں کر پا رہے نا پیرنٹس سے, پیرنٹس ریئیکٹیو ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ ہے اس کو کوئی مطلب پسند آ گئی ہے لڑکی, ٹھیک ہے, یہ تو ہے بچوں کا ایک مسئلہ کہہ لیں, ایک وہ والی بات ہے کہ گروتھ ایج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ریئیکشن آتا ہے جس کی وجہ سے وہ میرے پاس بیٹھے نا. تو اب میں نے ایز اے کاؤنسلر کیسے ڈیل کرنا ہے, دیٹ آئی ول پلان, ٹھیک ہے. مگر ایونچولی اگر وہاں پہ مجھے لگے کہ سیلف ہارم آ گیا خدا نخواستہ, یا کسی اور کو ہارم آ گیا ہے, یا اس کی کوئی پرابلم آ جاتی ہے, پھر مجھے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی بریک کرنی پڑتی ہے.
وہاں مجھے پیرنٹس کو لینا پڑتا ہے. جیسے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اتنی زیادہ سفر کر رہی ہے, لیٹس سے وہ سوسائڈل ہو گئی ہے, یا چلیں سوسائڈل نہیں بھی ہوئی, اس کو آئیڈیشنز آ رہی ہیں, دین آئی برنگ دا پیرنٹس آن پیج کہ آپ آ جائیں اور اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور پھر میں ان کو اسٹیپس بتاتی ہوں, کیونکہ کبھی کبھی پیرنٹس کو ڈائریکٹ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 چاہیے ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اب کیا نہیں کرنا, کیونکہ ابھی ہمارے بچے کا مینٹل ہیلتھ کا معاملہ ہے, مگر جو بچے کانفیڈینشیلٹی مانگتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اکیڈیمک پریشر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, اس کو آپ کیسے ہینڈل کرنا سکھاتی ہیں کہ اس چیز کو کیسے ڈیل کریں؟ کبھی کبھی تو ٹیچرس کو لوپ میں لینا پڑتا ہے, کیونکہ اکیڈیمک پریشر واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھی بچے نہیں کوپ کر پاتے. اب وہی والی بات ہے نا کہ ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر ہے, انگلش کو پڑھانے کے لیے انگلش کی ٹیچر ہے, میتھس اردو الگ ٹیچر ہے. اب وہ ایک بچہ ہے جس کو ساری الگ الگ ٹیچرز ایکسپرٹس پڑھا رہے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 8 سبجیکٹس میں اچھے نمبر لے گا, دیٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, جس بچے کی لینگویج اسکل ہے وہ ضروری نہیں ہے میتھس میں بھی اچھا ہو. میں خود, مجھے یاد ہے میتھس میں اسٹرگل کرتی تھی, مگر جو میری باقی سبجیکٹس تھے وہ بہت اچھے تھے, اور میتھس میں ود ہیلپ آئی کوڈ پرفارم ویل, اور یہاں پہ میری ٹیچرس کا بھی رول تھا. اب اسی طرح اسکول میں کبھی کبھی جب بچے سے بالکل کوپ نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے ٹیچرس کو لوپ میں لینا ہوتا ہے کہ اس بچے کو سو اینڈ سو اسٹوڈنٹ کو اس سبجیکٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے, یو ریکوائر کہ نہیں آپ تھوڑی سی ایکسٹرا ہیلپ کر دیں. اگر وہ نہ کر پائیں, لیٹ سے پریشر زیادہ ہے ٹیچر پہ بھی, اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, ایگزامس قریب ہیں, تو پھر پیرنٹس کو لوپ میں لیا جاتا ہے کہ اس دیٹ چائلڈ نیڈز اے لٹل ایکسٹرا ہیلپ, تو مے بی 1 منتھ کے لیے آپ اس کو کوئی سپورٹ دے دیں. کیونکہ بچے جو ہے نا وہ نہیں کوپ کر پا رہے ہوتے. اب کے بچے زیادہ پرابلم میں ہیں, اگین لو اٹینشن اسپین, ٹھیک ہے, اسکرین ٹائم زیادہ ہے, نیڈ زیادہ ہیں, گیمز بھی کھیلنی ہیں, باہر بھی نکلنا ہے, تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ جو سبجیکٹس ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اب بچے کو میں پھر ریزیلینس بھی سکھاتی ہوں, ان کو ٹیکنیکس بھی سکھائی جاتی ہیں, جیسے پوموڈورو ٹیکنیک ہے, اسٹڈی ٹیکنیکس ڈھیر ہیں بہت, اور ہر بچے کو الگ الگ سوٹ کرتی ہے. یہ نہیں کہ سب کے ساتھ آپ ایک ہی ٹیکنیک سکھائیں, سب کو سی بی ٹی ہی کر دیں, سب کو بیٹھ جاؤ پڑھو, بیٹھ کے کام کرو سارا. کچھ بچے ٹائمرز پہ چلتے ہیں, کچھ بچے ٹائم ٹیبلز پہ چلتے ہیں, کچھ ٹائم ٹیبلز پہ چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ان کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ان کی نیڈ کے مطابق اسیس کرنے کے بعد سکھائی جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ہم ڈیل کر رہے ہیں نا وہ جین زی اور اس کے بعد جین الفا آ گیا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ہمارا وہ ایک پرسپیکٹو بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اف یہ ہے ہی ایسے, اور آج کل کی نسل اور آج کل کے بچے یہ کام کر رہے ہیں. اس میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ان کے لیے ایمپتھی بھی رکھنا اور ان کو گائیڈنس بھی دینا کتنا ضروری ہے. اور فرض کریں آپ تو جیسے ماشاء اللہ ایسے اسکول میں جہاں پہ آپ ایز اے کاؤنسلر کام کر رہی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی, آپ کے پاس ڈگری بھی ہے, بہت سے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ ان کے پاس ابھی کوئی ایسا کاؤنسلر نہیں ہوگا یا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, اور انہوں نے اپنی کسی ٹیچر کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے, تو وہاں پہ بچے آئیڈینٹی کرائسس کے ساتھ آ رہے ہیں, پیئر پریشر ہے, آن لائن کمپیریزن, کیا کچھ ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ان کے لیے کوئی ٹپس ایسی کہ وہ ان بچوں سے کیسے ڈیل کر سکیں؟ اچھا دیکھیں, یہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم بچوں کو نا صرف کوئی اچھے طریقے سے بول لیتا ہے تو اس کو کاؤنسلر کنسیڈر کر لیا جائے. اب دیکھیں ہمارے کلچر میں ایسا ہو بھی رہا ہے کہ صرف جو ہے ایک ٹیچر ہے وہ صرف اچھا بولتی ہے اور وہ اچھی طریقے سے بات کر لیتی ہے تو اس کو کاؤنسلر کنسیڈر کر لیا جاتا ہے, جبکہ دیٹس ناٹ کاؤنسلنگ, دیٹس جسٹ کوچنگ یا مینٹورنگ. مینٹورنگ, کوچ, کاؤنسلر, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, اس کا سمجھنا ڈفرینس بہت ضروری ہو گیا, ڈیفینیشن جاننا بہت ضروری ہے. سائیکیٹرسٹ آپ کو صرف میڈیسنز دے گا, وہ آپ کو شاید تھیراپی آفر نہ کرے. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو میڈیسن نہیں دے گا مگر آپ کو تھیراپی آفر کرے گا, ڈائگنوسس کرے گا, آپ کو سیشنز دے گا. کاؤنسلر آن دا ادر ہینڈ آپ کو لائف کوچ کرے گا. اگر یہ سب سے اسٹیپ 1 ہے کہ اگر ایسا اسکول ہے جہاں پہ ایک اچھی صرف بات کرنے والی ٹیچر کو کاؤنسلر کنسیڈر کر لیا گیا تو یہ غلطی ہے. بچے جو ہیں وہ پھر کچھ شاید بیسک بات ہے تو شیئر کر دیں مگر وہ صرف کوچنگ ہوگی, وہ سیشنز نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو کوئی کورس کروا دیا جائے, اگر ایسی کوئی ٹیچر اکوپڈ ہیں تو ان کو یہ یہاں تک سکھا دیا جائے. بالکل, آپ چائلڈ سائیکالوجی اپنے اسکول پہ اگر ہم سیریس ہیں اپنے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, تو ٹیچرس کو جو سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کو ٹرین کریں, ان کو سرٹیفکیشن اسکولس کروائیں نا, آپ اپنے لوگوں کو خود ٹرین کریں تاکہ آپ ریٹین بھی کر سکیں. جب آپ اپنے اسٹاف پہ انویسٹ کرتے ہیں, جب ان پہ آپ خود سے لگاتے ہیں تو وہ پھر رکتے بھی ہیں. اچھا, اس میں آپ نے جو کوشچن کیا کہ بچوں کے جو کاؤنسلر کا جو ہے رول ہے اور کس طرح کے نئے بچوں کو ڈیل کیسے کیا جائے, تو یہ دیکھا جائے کہ جو جین الفا ہے نا ان کی ڈیفینیشن آف ریسپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پرابلمس جو آ رہے ہیں ابھی بھی جب ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں نا کہ یا مدر سے, پیرنٹ سے, تو وہ کہتے ہیں جین الفا تو ہے ہی ایسی, جیسے ابھی آپ نے کہا وہ تو ہے ہی ایسے, بلیم کرتے ہیں. دراصل آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کے لیے ایک ہی ٹپ ہے جو مجھے بہت کام آتی ہے, وہ یہ دے وانٹ ٹو نو وائی. ہاں جی, ٹھیک ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو نو وائی دے آر ڈوئنگ اٹ,
اینڈ دے ناٹ وانٹ لاجیکل ریزنس. ہمارے زمانے میں نا اما ابا کہتے تھے نا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے تھے. ٹیچر ایسے آنکھ دکھا دیتی تھی نا تو بس جان نکل جاتی تھی کہ میم ناراض ہو گئی ہیں. اب کے بچوں کو ہے کہ ناراض ہے تو کیوں ہے ناراض, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدتمیز ہیں. they just want to know why. their definition of respect is different. they want to connect. آج کل کے بچے سب سے زیادہ کنیکشن مانگ رہے ہیں. وہ اے آئی کے چکر میں نا ہم لوگوں نے ہیومن کنیکشن لوز کر دیا ہے. ٹیچرز آتی ہیں ایک اسپیسیفک چہرے کے ساتھ آتی ہیں, پڑھاتی ہیں, ان کو لگتا ہے بس کام کرو جاؤ. آپ کو پتہ ہے کل میں کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے, تو میں نے نوٹس کیا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے, ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ہیں. ایک فون انہوں نے خود پکڑا ہوا تھا اور ایک فون بچوں کے درمیان تھا. وہ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ایک میرا خیال میں 60 سال تک کی بچی تھی اور ایک 5-6 سال تک کا بچہ تھا. والدہ اپنے فون میں اتنی مصروف تھی ان کو بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بچے لڑ رہے ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں, اور وہ خود ہی مینیج کر رہے تھے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں پہ اس اپرچونیٹی کو یوز کرتی ہیں, اپنا فون بھی بند کرتی, دوسرا فون بھی رکھ دیتی, اور وہ ان سے بات چیت کرتی, ان کو بتاتی ہم ویٹنگ ایریا میں ہیں, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ایکٹیویٹیز ہیں. there was so much education over there جو کہ وہ وہاں پہ بچے مس آؤٹ کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اکثر مدرز نا مجھ سے بہت ہی اسپیشلی ورکنگ مدرز وہ بیچاری گلٹ میں رہتی ہیں کہ کوالٹی ٹائم ہم نہیں دے پاتے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کوالٹی ٹائم ڈز ناٹ مین کہ آپ 8 گھنٹے بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں, ناٹ ایٹ آل. quality time can be 8 minutes. quality time can be 18 minutes throughout the day. pockets of time جو ہے سارے یوز کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ نے بھی ایگزامپل دی ہے, تو ہمارے دیکھیں ریسٹورینٹ چلے جائیں آپ تو وہاں بچے جو ہیں وہ اپنا اسکرین سامنے پڑی ہوتی ہے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑی بہت تکلیف, بڑے بچے بھی ہوتے ہیں بہت, مجھے تو لگتا ہے ایسے مجھے اندر درد جاتا ہے اس بات کا, کیونکہ ایک تو وہ بچے کے برین کو میسج نہیں جا رہا نیورولوجیکلی کہ وہ کچھ کھا رہا ہے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو بھوک لگے گی, بچے پھیل رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں, پھر ان کو موٹے بچے بھی اچھے لگتے ہیں جبکہ وہ ہیلدی تو نہیں ہے. اور مجھے آپ کی بات سے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں جین زی اور جین الفا کے بارے میں پڑھنا پڑے گا, اور مطلب ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی سائیکالوجی کیا بتا رہی ہے. اچھا, جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ نے ذکر تو کیا, لیکن میں پھر بھی تھوڑا کیٹیگوریکلی اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. جب ٹاکسک انوائرمنٹ سے بچہ آ رہا ہوتا ہے, اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں وہ اسکول میں آیا نا, آپ نے اس کو تھوڑا سا کمفرٹ دے دیا, سپورٹ دے دی, کچھ گائیڈ کر دیا, بٹ وہ ہر دن اسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں واپس جا رہا ہے. ٹریگرز ادھر ہی ہیں اس کے. جی, تو پھر اس میں ہوتا ہے کیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلا جاتا ہے. آپ ایز اے ہول اپروچ سیٹ نہیں کرتے, آپ منی گولز رکھتے ہیں. میں اس طرح کے بچوں کے لیے منی گولز سیٹ کرتی ہوں, ویری اسمال گولز. لائک فار ایگزامپل, اگر بچہ ٹاکسک انوائرمنٹ سے آ رہا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کا کامن بیہیویئر ہوگا وہ ہوگا پشنگ اینڈ ہٹنگ اینڈ ککنگ, آبویسلی چھوٹے بچوں کے لیے. تو اس کا اس ویک کوئی ایک گول سیٹ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس کے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں اور وہ بچہ آ کے اسکول میں سب کی پھینٹی لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس بچے کے لیے کیا گول ہوگا کہ ہاتھوں کو ٹچ کر کے ہینڈز آر ناٹ فار ہٹنگ, ورڈز آر ناٹ فار ہرٹنگ, یہ اس کا گول ہے. اب وہ ٹیچر بھی کروا رہی ہے, ہینڈز آر ناٹ فار ہٹنگ, ورڈز آر ناٹ فار ہرٹنگ, میرا بھی گول ہے. اور اس کے ساتھ اس کو پھر ریوارڈز بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں ان فارم آف اینی تھنگ دیٹ ہی لائکس, اسٹکرز ہو سکتے ہیں, اینی تھنگ. اس کے بعد ہم بڑے بچوں کی طرف آ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی گولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بیہیویئر گولز اس طرح ہوتے ہیں کہ اٹامک ہیبٹس جیسے ہیں نا, ایک 1% پروگریس بھی پروگریس ہے. تو اس میں مجھے پورے ایک سسٹم کے ساتھ لے کے چلنا پڑ ہوتا ہے, ٹیچرس کو بھی, اسٹاف کو بھی, اور آپ کے ایڈمنز جو ہوتے ہیں, کہ اس بچے کے ساتھ اس ویک کا میرا یہ گول ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ٹیچر کہ نہیں تو ابھی بھی یہی کر رہا ہے, تو غلط بات بول رہا ہے, یہ کلاس میں بیہیو نہیں کر رہا, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس ویک کا گول صرف ہے ہی ایک چیز, ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی ہی از دا چائلڈ از ایموشنلی اوورwhelmed, ٹھیک ہے, سینسز اس کی ساری انگیجڈ ہیں, دل اس کا گھر پہ ہے, اسکول میں صرف ایک باڈی آ رہی ہے جس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. تو ایک ایک کر کے اس پہ بھی گول سیٹنگ ہوتی ہے. ٹاکسک جو انوائرمنٹ سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کو ڈسپلن چاہیے, والدین کو گریڈس چاہیے, بچے کو فریڈم چاہیے, اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ تینوں دیں گے, ٹھیک ہے, مگر وہی والی بات ہے, اگین 1% پروگریس ہی بے شک جو ہے وہ پروگریس ہے. بچے کو فریڈم ملے گی تبھی وہ باقی چیزوں میں بھی سیٹ ہوگا. اگر بچے کو ہم کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے, جی کل پیپر ہے لیٹ سے, ٹھیک ہے, بچہ بیمار ہے, تو میں کہوں اٹھو پڑھو, نہیں, دیٹس ناٹ فیئر. وہ ایگزام ہے اس کا, وہ اس کی زندگی نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب بچے نے اگر لیٹ سے تھوڑی دیر بریک لینی ہے تو اس کو ملے گی. اچھا, ڈسپلن بھی ضروری ہے. ڈسپلن اگر ٹیچر کلاس میں نہیں سکھائے گی تو بچے لائف میں ڈسپلن کیسے سیکھیں گے؟ آج کل تو مسئلے ہیں ڈسپلن کے, ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں ٹائم پہ نہیں آ پاتے. آپ خود دیکھیں پاکستان میں شادیوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, 12 بجے کھانا کھل رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, ڈسپلن کی کمی ہے نا. تو ڈسپلن بھی سکھانا ضروری ہے, مگر ڈسپلن اس طرح سے سکھائیں کہ وہ ان کا پارٹ بن جائے لائف کا. ہم ایسے کتنی سارے کلچرس کو دیکھتے ہیں, جیسے کنٹریز میں, جاپان میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کتنے وہ لوگ ڈسپلنڈ ہیں, بیکاز دے لیو بائی اٹ.
اب اسکول اگر ڈسپلن سکھا رہا ہے, گھر میں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج ویکینڈ ہے تو آج بچے 12 بجے سو رہے ہیں کیونکہ دادی نانی کہہ رہے ہیں کہ چلو خیر چھٹی ہے نا, ماں نے ایک سیٹ کیا ہوا ٹائم, تو وہ کلیش آ رہا ہے. تو بیسیکلی اس میں ڈسپلن آ جاتا ہے, گھر میں اسکول میں اکٹھے انفورس ہوگا. ایکیڈیمکس بھی ضروری ہے, ظاہر ہے بچے کو اب جاہل تو نہیں چھوڑنا, تو اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ ایکیڈیمکس اتنا زیادہ ان کو کر دیں کہ وہ آپ چاہیں کہ ہر سبجیکٹ میں 90% سے اوپر مارکس ہی سکسیس ہیں. No, that's not the deal. Success is basically کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو وہ absorb کتنا کر رہا ہے, اس کو وہ یوز کتنا کر سکتا ہے. اور ابھی دیکھیں ہمارے جس سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں لوگوں کو, کتنی آپ بھی اسے پوڈ کاسٹ کرتی ہیں, لوگوں کا جو علم ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ اسکول کی میں ڈگری آپ کے سامنے نہیں کھول رہی اپنی سائیکالوجی کی, میں نے جو ایکسپیرینس کیا میں اس سے شیئر کر رہی ہوں. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ایکسپیرینس لرننگ اور جو کر رہے ہیں ان کو اگر آتا ہے کرنا, سمجھ ہے, تو مارکس تو اتنا میٹر بھی نہیں کرتے, بس اتنے ہو جائیں کہ آگے ایڈمیشن ہو جائے. صحیح بات. تو یہ ہمارا میرے خیال سے اب کی جنریشن کے لیے گول ہونا چاہیے. اچھا, کبھی کبھی ایسے بھی سینیریو ہو جاتا ہے کہ مثلاً کاؤنسلر نے ایک چیز پک کی ہے, ٹیچر نے بتائی یا پیرنٹ نے بتائی, اور کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اسکول ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا ہوتا ہے, اور اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ویل بینگ سے زیادہ اپنی اسکول کی ریپیوٹ کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہو بھی جاتے ہیں. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اسکول کاؤنسلر کو؟ اس کے میں نا اکثر کیونکہ میں جس طرح ہوں ادارے میں, وہاں تو الحمدللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ریپوٹیشن کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے کبھی اس چیز کے ساتھ ڈیل نہیں کیا کہ ریپوٹیشن کی پڑ جائے اسکول کو. مگر آن دا سیم پوائنٹ میں ایسے اسکولس کو میں نے دیکھا ہے, ہمارے ظاہر خبروں میں آتا رہتا ہے آگے پیچھے, تو اس میں یہی ہے کہ اسکولز اگر یہ سوچ لینا کہ ان کی ریپوٹیشن جس کو وہ بچا رہے ہیں وہ ہے تو اللہ کے ہی ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اگر ایک بچہ سفر کر کے وہاں سے نکلے گا تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ وہ آگے نہ پھیلے بات, وہ پھیل جاتی ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, وہ ریپوٹیشن ایٹ دی اینڈ خراب ہو جاتی ہے. اگر جو اسکولز اپنے بچوں کی ویل بینگ کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں, جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریپوٹیشن تو یہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, مگر بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم امانت دیا ہے ہمیں, اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریپوٹیشن بھی آگے مزید اچھی ہی ہو جاتی ہے. اور ایسے اسکول جیسے ایک کوشچن ہے آپ کا, ظاہر ایک ایکسپیرینس کے بیسڈ پہ ہے نا, ایسے اسکولس میں ہوتا ہے کہ بچوں نے لیٹ سے خدا نخواستہ خودکشی کر لی, سوسائڈ کر لی, چھپایا جاتا ہے. تو کیسے چھپا رہتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھپا. ڈرگس, میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک سیریز کری تھی ایڈکشن پہ, تو میں نے کسی ایک اسکول پرنسپل سے کہا کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کریں, جیسے میں نے آپ کو کہا. میں نے کہا نا اسکول کا نام آنا ہے کچھ آنا ہے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو میں بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے اسکول میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کے اسکول کی بات ہی نہیں کرنی. اور میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں, مجھے اس کے 1-2 دن بعد کسی نے رینڈملی بتایا کہ وہ فلاں اسکول جو ہے وہاں پہ ایک بچہ اس طرح سے وہ ڈرگز یا کوئی نشے میں اس کا کوئی مسئلہ ہوا, اور بہت چھوٹی کلاس میں کسی بچے کا مسئلہ ہوا. تو مجھے یہ ہوا کہ دیکھیں مطلب مسئلے ہر ایک کے پاس ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس پہ بات کر لی تو شاید لوگوں کو لگے گا کہ میرے اسکول کا مسئلہ ہے یا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسکول کاؤنسلر کی کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے جب بھی وہ کسی انوائرمنٹ میں اسکول کے کام کرتی ہے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں باؤنڈریز جب سیٹنگ ہے نا تو ہر پروفیشن کی باؤنڈریز ہیں. جیسے ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے کاؤنسلر, باؤنڈری وہاں پہ آتی ہے جب بچہ آپ سے اینشیس اٹیچ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں نا ٹرانسفیرنس ڈیولپ ہو جائے, کاؤنٹر ٹرانسفیرنس کا کانسیپٹ ہم پڑھتے ہیں, تو وہ سب سے بڑی باؤنڈری ہے. جیسے ہی لگے نا کہ اب وہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے بغیر ریگولیٹ ہی نہیں کر پا رہا, there you need to draw a line. ٹھیک ہے, اصل میں ہمارا ایز اے کاؤنسلر, ایز اے سائیکالوجسٹ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ کے بغیر ریگولیٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اب میں نے کوئی 15 سیشنز لینے ہیں اس کے علاوہ تو وہ چلے گا ہی نہیں. ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ میں نے اس کلائنٹ کو سیلف ریگولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ جب دوبارہ اس طرح کی سچویشن آئے تو اس کو خود ڈیل کر پائے. وہاں پہ آپ کو کہیں اپنے آپ کو ایبسنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ آلویز اویلیبل فار مائی کلائنٹس, ناٹ آل. آئی ڈرا لائنس. آئی نو کہ میں اس چیز پہ بات کر چکی ہوں ان سے, ابھی خود اس پہ ڈیل کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو ڈیل کرنا آئے. اچھا, ایک تو یہ باؤنڈری ہوگی. دوسرا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایز اے کاؤنسلر آئی ایم ناٹ اے پیرنٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم اے کاؤنسلر. ٹھیک ہے, میں ان کی مدر یا فادر کو ریپلیس نہیں کر رہی. وہ ان کو مدر اور فادر کو میں ہیلپ ضرور کروں گی تاکہ وہ صحیح پیرنٹنگ کر سکیں. آن دا سیم پوائنٹ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر. ٹھیک ہے, میں آپ کی انگلش یا میتھس یا اردو کی ٹیچر کو ریپلیس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو آئی نیڈ ٹو فوکس آن مائی اون پوائنٹس جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں, تاکہ بچے کو بھی نہ لگے کہ میم میری ٹیچر بھی ہیں. ناٹ ایٹ آل, آئی ایم ناٹ دیئر ٹیچر, آئی ایم دیئر کاؤنسلر, آئی ایم دیئر کوچ, آئی ایم دیئر لائف کوچ, آئی ایم دیئر فرینڈ.
ٹھیک ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ. مگر اس کے بعد جو ہے وہ لائنز ہیں جہاں پہ کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ انٹروڈ کرتے ہیں نا پرسنل لائف میں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو ایز اے کاؤنسلر کام کرنا ہے, ایز اے ٹیچر آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, تو کچھ کاؤنسلرس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت پرسنل لیول پہ جاتے ہیں کوسچنس. دیٹس ناٹ رائٹ. اگر بچہ خود سے بتانا نہیں چاہ رہا تو لیٹ اٹ بی. جتنا وہ شیئر کرے گا, ماسک ہی کرے گا نا, آہستہ آہستہ جب بانڈنگ ہوگی تو خود ہی سامنے آ جائیں گی. جو ہوتا ہے نا جو اندر والی چیزیں نکالنا, یہ غلط ہے, یہ میل پریکٹس ہے جو کہ میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت عجیب و غریب سوال بہت ڈائریکٹلی کیے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ اگر آپ بچے کے ساتھ اسپیسیفکلی آرٹ تھراپی ہی کر لیں یا پلے تھراپی یوز کریں تو بچہ ظاہر ہے کانشیسلی تو گیم میں لگ گیا نا, سب کانشیس کو آپ ویسے ہی ٹیپ کر سکتے ہیں. تو وہ ایزیلی بتا دے گا, بجائے کہ آپ اس سے بیٹھ کے جیسے وہ نہیں ہوتا جیسے وہ کوسچنس کرنا جیسے مجرم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے. تو دیٹس دا باؤنڈری وی نیڈ ٹو سیٹ ایز اے کاؤنسلر. سو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس سے اچھی باؤنڈری سیٹنگ ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہمیں اچھی اویئرنیس دی. تو ناظرین ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اور تربیت کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ صرف دماغ کا معاملہ نہیں, یہ دل کا معاملہ ہے. دلوں تک پہنچنا ہوتا ہے. دلوں تک پہنچنے کے لیے یہ ہمیں ضرورت ہے اب آج کے دور میں کہ کچھ افراد ایسے ہوں جو کہ یہ کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہوں, یہ اداروں میں موجود ہوں اور ٹیچر کو اس کے رول میں سپورٹ دیں, والدین کو اپنی جگہ سپورٹ دیں, اور اس معصوم بچے کو بھی جو اپنی شخصیت کے اوپر ہر طرف سے بمبارڈمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کے لیے بھی کوئی فائدہ مند فیصلہ جو ہے اس کو کرنے میں اللہ کی توفیق سے اس کی مدد کریں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.